اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ یہ وہ موقع ہے کہ جو بڑی دعاؤں کے بعد آتا ہے اور بڑے انتظار کے بعد آتا ہے، اور اس بار اس کے آنے کی خوشی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ جانے لوگ کس کس طریقے سے کووڈ-19 کے سبب اور کرونا کی احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، SOPs کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگ کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے گزرے ہیں۔ خدا نخواستہ بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہوئے، بہت سے صحت یاب بھی ہوئے، کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے، لیکن جو خوف کی ایک فضا بنی ہوئی تھی اس کے ہوتے ہوئے رمضان المبارک کا نصیب ہونا، پھر عید الفطر کا نصیب ہو جانا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، بلکہ کرم بالائے کرم ہے یہ۔ تو اس عید پر بہت خوشی ہے کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایسی خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ عید الفطر کے موقع پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام مہمانوں کو بلایا جائے یہاں پر کہ جنہیں آپ سال بھر الحمدللہ دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پھر وہ شخصیات اگر عید کے موقع پر آپ کے گھر آ جائیں، آپ کے ڈرائنگ روم میں آ جائیں، آپ کے TV لاؤنج میں آ جائیں، تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے، جن سے ہم سننا چاہتے تھے کچھ بات، اور عید کے حوالے سے چونکہ عمومی طور پر دیگر موضوعات پر تو بات ہو ہی جاتی ہے۔ تو آج بڑی لائٹ سی گفتگو ہوگی اور بڑی خوبصورت شخصیات ہمارے اسٹوڈیوز میں الحمدللہ موجود ہے، جن کا میں تعارف کراؤں گا۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز روحانی اسکالر اور ARY QTV سے منسلک ہوئے ایک عرصہ دراز ہو گیا، اور آپ کے پروگرام کی ایک شہرت ہے پوری دنیا میں، ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو آپ کو میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر اور سلسلہ قادریہ کی وہ شخصیت پاکستان میں کہ جن کے اجداد جو ہیں اس وقت پاکستان میں انہوں نے بنیاد رکھی اس خانقاہ کی کہ جب پاکستان کا بھی وجود نہیں تھا، تو قبل از پاکستان میں جو قادریہ سلسلے کا ایک سمجھ لے جہاں سے ایک زمزمہ اٹھا، وہ الحمدللہ اس خانقاہ کے چشم و چراغ اور ماشاءاللہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو عید مبارک، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی بہت خوب آپ کے ساتھ سحر میں ہمارا آپ کا ساتھ رہا۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے تو انشاءاللہ بات ہوگی آج، اور خوب ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑے بہت ہی مہربان اور ایسے احباب میں ہیں، ایسے علماء میں ہیں جن سے ہمارا بہت ایک قلبی تعلق ہے، جن سے بہت سی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، بہت ساری باتوں میں ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اور ڈسکشن کرتے ہیں ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر۔ تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ میرا ان کا ساتھ آج کا نہیں ہے، کم و بیش 30 سال پرانا ساتھ ہے، کہ جب الحاج قمر الدین قمر انجم صاحب کے گھر پر انہیں عمرے کا ٹکٹ ملا، اس محفل میں بھی تھا، نازم آباد میں جہاں ان کی رہائش تھی۔ تو بہت ظاہر ہے ہماری کمسنی کا دور ایک ہم اثر ہیں ہمارے معاصرین میں، تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ان سے بات ہوگی۔ اس حوالے سے خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور شاد محمد نیازی قوال، معین نیازی قوال رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑا نام پاکستان میں اور دنیا قوالی کا ایک بہت بڑا نام، ان کے فرزند ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں ماشاءاللہ، خود بھی بہت عمدہ محفل سما کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی میں سب کو آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں ماشاءاللہ کہ جو خود بھی اپنے اپنی فیملیز میں، اپنے اپنے احباب میں اسی طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اقبال بابا صاحب تشریف فرمایا، اور انہوں نے فرمایا یہی تھا، آنے کے بعد کی بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ ماشاءاللہ اس سلسلے کا ہے کہ یہ پروگرام عید کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو پہلے میں اچھا یہ کیا بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا عید کے دن بھی تعویذات کا سلسلہ رہتا ہے اور جھاڑ پھونک کا سلسلہ رہتا ہے؟ یہ لوگوں کو ایڈوائز دینے کا، لوگ آتے ہیں بابا صاحب ذرا استخارہ تو نکال دیں،
کہ اب یہ ہمارا کاروبار چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رئیس بھائی، پہلے تو میں چاہوں گا کہ عالم اسلام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بہت خوشی ہوگی اس عید کی، یقینی طور پر لوگ جس رنج و علم سے نکل رہے ہیں یا چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، بالکل بالکل، اس میں کسی خوشی کا آنا کسی دل کی کیفیت کو چینج کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ بالکل ایسا ہی، ایسا ہی۔ الحمدللہ عز و جل ہم بحیثیت مسلمان جہاں خود کے لیے بھی بہت کچھ دعائیں کرتے ہیں، عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور مسلمان کا کام یہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور بالضرور دعا کی جائے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ عید کے دن بھی تعویذات، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور ہوا ہے میری زندگی میں کئی دفعہ ایسا کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے کوئی نہ راستے میں مل جائے گا بابا صاحب، یہ تو بس آپ سے ملنا تھا۔ اور اچھا، ہم نے دیکھا ہے، آپ کی بات نہیں ہے، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، روحانی معالج ہو، یا اس قسم کے یا پامسٹری کرنے والے لوگ ہوں، پامسٹ ہوں، لوگ کہیں پر بھی یہ بیٹھ جائیں، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ حضرت وہ مفتی صاحب ہوں، کوئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مسئلہ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، تو عید کا دن بھی یعنی کہ آپ کا اسی طرح ہوتا ہے؟ تقریباً ملنے ملانے میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسی دوران کام والے بھی کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ رب کریم نے ایک علم عطا فرمایا ہے، جتنا ممکن ہوتا ہے رہنمائی الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آر وائی فیملی، تو الحمدللہ ہم سب آر وائی فیملی میں شامل ہیں، اور عرصہ دراز 17واں سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے کہ آر وائی کیو ٹی وی سے اور آپ ایسے کیسے ہی 17 سال پہلے بھی اسی طرح، 17 سال پہلے بھی لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، مگر میں تو ایسا نہیں سمجھ رہا، ہمیں تو بس ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، یقین کریں۔ بس جزاک اللہ خیر۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل میرے احباب کی دعائیں ہیں، میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ رب کریم نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خانقاہ کی مصروفیت تو ہے ہی، ظاہر ہے عید کی نماز، اور اس کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے ابتدائی طور پر؟ چونکہ مزار شریف بھی ماشاءاللہ وہیں پر ہے، میری بھی حاضری ہوئی ہے اور ہوتی ہے، تو کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ وہیں مریدین آ جاتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسا کوئی خاص نشست رکھتے ہیں جس میں یہ سب ملاقات کا سلسلہ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ ہی کی طرح میں بھی اپنی جانب سے تمام اہل عالم اسلام کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب خیر مبارک، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کورونا کا مسئلہ بھی جی چل جی، رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ جہاں تک مصروفیات کی بات ہے تو دیکھیے، ہم جیسے لوگوں کے پاس تو لوگوں کا آنا جانا ویسے لگا ہی رہتا ہے، بالکل، عید ہو یا نہ ہو۔ عید ہو جانا، تو عید پر بھی لوگ محبت کی وجہ سے ملنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو عید کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کے لیے آئیں یا نہ آئیں مگر ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ نماز کہیں بھی پڑھ لی اگر، مگر وہ ملاقات کے لیے بغیر سے ملاقات بالکل ضرور آتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم عید کے 2 دن 3 دن تک کہیں اور باہر آنا جانا نہیں کر سکتے۔ اچھا اچھا اچھا، وجہ ہے کہ اچانک کوئی آ جاتا ہے، ظاہر ہے تو مہمانداری بھی ملنا پڑتا ہے، اور پھر اچھی بات نہیں ہے کوئی آئے اور ہم نہ ملے، تو افسوس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ فلاں بندہ آیا تھا مگر ہم نہیں مل سکے۔ تو کم از کم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3 دنوں تک گھر میں ہی رہیں تاکہ جو آ رہا ہے اس سے ملاقات ہوتی رہے۔ تو خانقاہی معمولات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ویسی بھی چلتی رہتی ہے۔ جی جی، تو عید میں بھی جو ہے وہ خانقاہی سلسلہ دعاؤں کا جی جی، یا محافل کا، دعا کا، وہ اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، الحمدللہ اللہ آپ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد سے اور بزرگوں سے ورثے میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا۔ ماشاءاللہ، نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ یہ تمام چیزیں، آپ کی مصروفیات، مجھے اندازہ ہے کہ مصروفیت بھی ہے، پھر 3 دن تک لگاتار آپ کے پاس لوگوں کا آنا، اور ظاہر آپ کا ایک مہمانداری، ایک کہتے ہیں نا کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی سب انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں اکرام حسین القادری صاحب کے بارے میں بتاؤں، یہ بہت اچھے عالم دین ہیں، بہت خوش الہان قاری قرآن ہیں، اور بہت ان میں جذبہ ہے نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، دینی تعلیمات سے آراستہ کرنا،
اس کے لیے باقاعدہ کوشش بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اپنے ہی ادارے میں ایک باقاعدہ طور پر ہفتہ وار انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس سے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے تو میں مبارکباد دوں گا ہی عید کے ساتھ. لیکن والد صاحب قبلہ کی جو نظر ہے ان پر وہ بڑی خاص نظر ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, ویسے ان کی آپ مسکراہٹ دیکھ رہے ہوں گے یا یہ ڈرائیو کر رہے ہوں گاڑی, یہ ہر وقت آبزرویشن میں رہتے ہیں والد صاحب کی. فون پر ہر وقت والد صاحب جو ہے. اچھا تو پھر یہ بتائیں اگر رئیس بھائی ساتھ ہے, رئیس بھائی ساتھ ہیں, چلے ٹھیک ہے. تو اتنا مطلب آبزرو ان کو کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے بہت قیمتی ظاہر اثاثہ ہے ہمارا. تو والدین بھی ان کے اسی طرح ان کی وہ کرتے ہیں, اور دوست احباب بھی. کیا حضرت بتائیے گا, عید الاضحیٰ پہ تو عید الاضحیٰ پر بات ہوگی انشاءاللہ. عید الفطر کی جو مصروفیات ہے, نماز عید پڑھانے کے بعد کیا سلسلہ رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عید مبارک, اور آپ نے تحسین کی اس چھوٹے سے کام کے حوالے سے. نہیں ماشاءاللہ, اس کو سوشل میڈیا پر دعا فرمائیے, سب دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. دیکھیے عید بنیادی طور پر جو بھی فرد جو ہے نا کسی سوشل اپنے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس کی عید کا موقع چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ وہ مصروف ہی گزرتا ہے. جیسے بابا نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا, تو اسی طرح سے یہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کا آنا جانا معاملات رہتے ہیں, تو ہمیں ایک ہی جگہ پر رہنا ہوتا ہے تاکہ جو آ رہے ہیں پھر وہ مایوس ہو کر نہ جائیں. والد صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ یقیناً ان کی نظر محبت والی بھی ہے, شفقت والی بھی بالکل ہے, اور اس سے کہیں زیادہ تربیت والی سختی, ظاہراً جو تربیت کی جو سختی ہے وہ بھی اسی کے ہونی بھی چاہیے. اسی کے نتائج اور اثرات ہیں الحمدللہ. آپ کے سارے بھائیوں پہ دیکھیں کے ساتھ ہم نئی بھائی ہوں یا دیگر بھائیوں, سب بھائیوں نجم بھائی ہوں, سب پر وہ اثرات نظر آتے ہیں. بس ان کی صحت کے لیے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. بزرگ ہیں یقیناً, اور ان کی والدہ صاحبہ جو چائے بناتی ہیں, یقین کریں میں نے پی ہے, کمال چائے ماشاءاللہ. وہ روحانی چائے ہوتی ہے کوئی, شاید انہوں نے پلائی مجھے. آج تو ہم یہاں مصروف ہیں, آپ کو دعوت ہے تمام احباب کو. نہیں انشاءاللہ عید ملن آپ ہی کی طرف ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ یہ علامہ صاحب سے مزید بات کریں گے. اشفاق ابراہیم موجود ہیں اور انور ابراہیم موجود ہیں. یہ جو میں نے آپ سے بات کی قمر انجم صاحب کے گھر کی, یہ تو بہت کتنے سال پرانی بات ہے؟ تقریباً 30 سال پرانی بات. تو اس وقت جاوید آپ کے ساتھ پڑھتے تھے, جاوید ابراہیم, اور آپ پڑھتے تھے. اشفاق نے تو بعد میں جوائن کیا آپ کو, آپ کے جو بڑے بھائی اب آپ کے ساتھ نہیں نظر آتے. اس دور میں اور اس دور میں ظاہر ہے بہت بڑا فرق آ گیا ہے. 30 سالہ دور جو ہے نعت خوانی کا, اس میں تو اس پر. لیکن عید کس طرح گزارتے ہیں, یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں اس پر حوالے سے. سب سے پہلے تو ARY ٹی وی کی پوری ٹیم اور تمام عالم اسلام کو ہماری طرف سے عید مبارک. بس کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی. رمضان میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ ہم عید کے 3 دن تو بس صبح عید کے دن بہنوں کے گھر ہو کے پھر ماشاءاللہ 3 دن آرام ہی کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کیا بات. سسرال ڈے بھی تو ہوتا ہے, وہ تو آپ وہ کہا تھا کسی نے کہ زندگی گزری بڑے آرام سے, ہم نے رکھا کام اپنے کام سے. تو وہی والی بات ہے. اور اشفاق کی بھی مصروفیت ہوتا ہے, نعت ساتھ پڑھتے ہیں تو اسی طرح جاتے بھی ساتھ ہیں, بالکل اسی طرح جاتے ہیں ساتھ ماشاءاللہ. قبرستان جاتے ہیں, صبح قبرستان جاتے ہیں, والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر بہنوں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے. بہت یقین, یعنی کہ یہ وہ فیملی ہے کہ اس فیملی کے بچے میں نے نعت کا ذوق دیکھا ہے. آپ یقین کریں, ان کے صاحبزادے حمزہ ہوں یا دیگر جتنے ان کی فیملی کا افراد, بچے کو دیکھیں آپ تو وہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہوگا. یہ ان کے والدین کی دعائیں ہیں, ان کے دادا دادی کی دعائیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ چل رہی ہیں. اس گھر کو, پورے گھر کو, خاندان کو نعت نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اس حصار سے یہ لوگ باہر نہیں ہیں ماشاءاللہ. میں گیا ہوں ان کی فیملی میں, ظاہر ہے ان کے سب کے آنا جانا ہے میرا, تو ظاہر ہے میں سب کو جانتا ہوں. اور شاد محمد نیازی جو ہیں ان کے بڑے بھائی, غوث محمد ناصر ہمارے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے, اور یہ خود بھی ماشاءاللہ والد صاحب کے ساتھ بھی, پھر غوث بھائی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا رہا. اب جو ہے آپ نیا ایک سیٹ اپ ہے, ظاہر ہے بھائیوں نے مل کر ایک سلسلہ کیا, تو وہ والد صاحب ہی کی روایات کو لے کر چل رہے ہیں یا اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے عید ملن پارٹی کا پروگرام کر رہے ہیں یہ, تو میری پوری پارٹی کی طرف سے عالم اسلام کو عید مبارک ہو. اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی تک زیر تعلیم ہوں, کیونکہ جو بزرگ تھے, جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلے قوالی اور اب قوالی کا سمجھا مطلب, تو ان کی کچھ باتیں ہیں تلفظ, جس حضرات کسی بھی کام میں ہو, تلفظ جب تک اچھا نہ ہو تو اس کی ادائیگی اس کی اچھی نہ ہو, تو سامنے والے سننے والے ہوں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا جب تک تلفظ صحیح نہ ہو. تو ابھی تک کوشش ہے, بھائی کے ساتھ بہت کام کرا,
غوث بھائی کے، بالکل. اور چاچا نے ہمارا حاجی ناصر نیازی نے حاجی ناصر نیازی صاحب بہت کا بڑا ہمیں کنٹریبیوشن آپ کی تلفظ پارٹی میں. کی بالکل بھی. ادائیگی کا بتایا، تو ان کے صدقے ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اس قابل کرا تھوڑا کہ آج آپ بزرگوں کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سے بھی یہی دعا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. ضرور ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایک وقفہ لے رہے ہیں عید الفطر کے اس موقع پر، اور ظاہر ہے آپ سب بھی خوشیوں میں مصروف ہیں، ہم بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو گویا خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا عید الفطر کے موقع پر. آپ سب کو ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، ابھی جنہوں نے ٹیون کیا ہے ARYQ TV کو، ان کی خدمت میں بہت مبارکباد عید الفطر کی. ARYQ TV کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. اور انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں. اور یہ جب موجود ہوتے، اچھا بچپن میں کیا ایکٹیویٹی، کرکٹ وغیرہ کھیلی ہے، فٹ بال کھیلی ہے، کچھ اور بھی سلسلہ رہا ہے، یا صرف نعتیں ہی پڑھی ہیں؟ اور اچھی بات ہے اگر نعتیں پڑھی ہیں تو سبحان اللہ، لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا. کرکٹ تھوڑی بہت کھیلی ہے. کتنی تھوڑی بہت؟ مطلب گراؤنڈ کے کارنر پہ کھڑے ہو کے باہر سے دیکھ کر آ جاتے تھے؟ نہیں، گراؤنڈ میں گلی میں بس. اچھا گلی میں. اچھا. تو کیا کیا کرتے تھے کرکٹ میں؟ بیٹنگ کی، بالنگ کی، کیا کی؟ بیٹنگ زیادہ تر تو بیٹنگ بڑی سریلی ہوتی ہوگی، مطلب بڑی بہر میں ہوتی ہوگی، وہ بڑی اس کا وہ بڑا اچھا ہوتا ہوگا، دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے بھائی بڑا کمال انداز ہے ماشاء اللہ. اور اشفاق کا بھی، وہ ہمارے اشفاق ابراہیم کا بھی یہی سلسلہ رہا یا کوئی اور گیم کی طرف آپ کا؟ نہیں، کرکٹ زیادہ پسند. کرکٹ پسند آج بھی پسند ہے؟ جی بالکل. اب تو بچے کھیلتے ہوں گے آپ کے ماشاء اللہ. اچھی بات. نہیں یہ لوگ تو ماشاء اللہ بہت، ان کے بچے بھی ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں اور ایکٹیویٹی میں بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسکالر بھی ہیں، ایک ماشاء اللہ ظاہر ہے آپ رہنمائی بھی فرماتے ہیں روحانی اعتبار سے. تو صوفیہ کا میں نے ایک جو انداز دیکھا ہے کہ وہ صرف صوفی جو ہوتا ہے صرف اس کے پاس قرآن اور حدیث نہیں بلکہ اور دیگر علوم بھی بڑے، یعنی کہ عصری علوم ہیں. اس طرح میں اگر یہ چاہوں گا کہ شاعری میں آپ نے اگر بہاریہ شاعری کے حوالے سے بات کیا تو کس شاعر کو پڑھنا پسند کیا آپ نے یا پسند کیا اس شاعر کو؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. دیکھیے شاعری اصل میں دو طرح کی ہے. جی. ایک تو جو عام شاعر ہوتے ہیں جو کہ غزل وغیرہ بھی لکھتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ خود شاعر ہیں ماشاء اللہ. ایک تو وہ شاعری ہوتی ہے. صوفیہ کے یہاں جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ تر بامقصد شاعری ہوتی ہے. بامقصد کا مطلب یہ ہے میرا کہ وہ جو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ منظوم دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی، یعنی اشعار کی صورت. اشعار کی. اب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی عالم بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں تو وہ تقریر میں نثر میں بات کرتا ہے، اور وہ جب اشعار میں بات کرتے ہیں تو وہ نظم ہوتی ہے. بالکل. تو صوفیہ کے ہاں جب بھی شاعری ہوئی ہے وہ فالتو یا بے مقصد شاعری نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ پیغام قرآن کا، حدیث کا یا بزرگان دین کا جو پیغام وہ عام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے عام کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے خود خاندان میں تقریباً بہت شاعر گزرے. میرے والد، میرے دادا، ماشاءاللہ وہ صاحب کتاب نانا، شعرا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ خاندان میں الحمدللہ چونکہ علماء اور صوفیہ کا خاندان ہے میرا. جی بالکل. وہ لوگ جانتے ہیں جو کراچی میں پرانے رہنے والے ہیں. تو ہمارے ہاں ان کی شاعری مطبوعہ بھی ہے اور غیر مطبوعہ بھی بہت سی شاعری. اچھا. اب تک کتنے کلام ہیں میرے خود والد کے یا میرے والد کے نانا بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. صوفی صاحب عبدالغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 82 سال پہلے. 82 سال ان کا انتقال ہوا 82 سال پہلے. اچھا. اور پیدا بھی وہ کراچی میں ہوئے تھے. اچھا 1854 میں. اچھا بیفور پاکستان. ہاں تو ان کا اتنا کلام ہے کہ وہ جو چھپا ہے اس سے زیادہ ابھی چھپا ہی نہیں ہے بخدا، کیونکہ کتنا کوئی شائع کرے. تو بس صرف کوشش میں میری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کلاموں کو یا ان اشعار کو لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ اس میں جو پیغام ہے، میسج ہے، اور جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں وہ شاعری کی صورت میں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائے. کیا بات ہے. تو میری اپنی کوشش ہوتی ہے. تو میں اپنے بزرگوں کی شاعری کو بھی پڑھتا ہوں اور دوسرے جو شعراء گزرے ہیں. اب مثال طور پر آپ نے ضرور ہی سنا ہوگا، بلکہ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، امیر مینائی. کیا بات. کیا ایک عاشق رسول شاعر کہلاتے تھے. کیا بات. میرے دادا کا ایک معمول تھا کہ وہ شب معراج میں امیر مینائی کا لکھا ہوا معراج نامہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، شام ازل. اور میلاد النبی میں وہ صبح ابد، ٹھیک ہے نا، وہ میلاد نامہ امیر مینائی کا وہ پڑھا کرتے تھے. ہمیشہ ایک معمول تھا ان کا. تو امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی آپ کو
اگر اجازت ہو جی جی کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، آئے ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہاں تو اس طرح کی شاعری. پھر علامہ اقبال شاعر مشرق، کیا بات. کہ ان کی شاعری پڑھنے کو خود دل کرتا ہے، کیونکہ ایسے شاعر بہت ہی کم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. وہ شاعری جو ہوتی ہے دراصل وہ آمد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، جس کو مل جاتی ہے اس کو مل جاتی ہے. صحیح فرمایا آپ، صحیح فرمایا. اچھا یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی نا، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاعر بہت بڑے واقعے کو اپنے دو مصروں میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اب یہاں پر اس شخص کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا اس پورے شعر کے بارے میں کہ کتنا بڑا واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر ان کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، پھر شبانی یعنی بکریاں چرانا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب یکجا ہو جائیں گی تو کہ واقعہ بن جائے گا. اور اس واقعے کے بعد یہ دو مصرے نظر آئیں گے آپ کو کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. تو اس اعتبار سے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ مصرے جو ہیں وہ پورے واقعات کو اپنے اندر جو ہے جذب کر لیتے ہیں. اچھا اقبال بابا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے یہاں جو آنے والے ہیں ظاہر ہے اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بہت سارے لوگ مزاح بھی کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے، چونکہ خوش طبعی بھی سنت رسول ہے کہ ہم خوش طبعی کر رہے ہیں، یہ بھی سنت رسول ہے. تو مزاح کے طور پر بھی آتے ہوں گے حضرت آج تو ایسا ہو گیا، مطلب کہ جو آپ خود کہتے ہو کہ یار ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو، میرے علاج کرنے کا ٹائم ہے، لوگ مریض بیٹھے ہیں، تم یہ سب ٹائم وقت ضائع کرنے کے لیے آؤ. کیا کہیے گا اس حوالے سے بھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارے اس میں میرے ساتھ تو خیر بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس رش اتنا ہوتا ہے، جب انتظار کر کے میرا پاس بندہ پہنچتا ہے تو وہ خود اتنا بیچارہ پریشان ہو چکا. ظاہر ہے کہ اس وقت اس پرفتن دور میں وقت کا بچانا بھی بہت بڑا اہم کام ہے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو لائن میں بیٹھ کے مجھ تک پہنچتا ہے وہ صرف مقصد کی بات کرتا ہے، بابا صاحب یہ مسئلہ ہے اس لیے میں آیا تھا. ویسے عمومی طور پر جب ایسی طرح جگہ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں ٹائم پاس بھی تو کرنا ہوتا ہے، ٹائم پاس والے سوال بھی ہوتے ہیں، اور ایسے سوال ہوتے ہیں جو شرعی طور پہ جن کی گرفت بھی ہوتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کو سمجھایا جائے. کسی نے پوچھ لیا بابا صاحب بتائیں نا یہ کورونا کب تک رہے گا، کچھ پڑھا کے کچھ علم سے اپنے بتائیں. کب تک کا لوگ سوال کر لیتے ہوں گے اس طرح؟ کب تک کا رئیس بھائی الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 17 سال ہو گئے مجھے ARYQ TV کے حوالے سے روحانی دنیا کرتے ہوئے. میں نے آج تک مستقبل کا کوئی سوال کسی کو جواب نہیں دیا. اس میں ایک تو شرعی گرفت بھی ہے، علماء کرام بھی اس سے منع فرماتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ جب شریعت کسی چیز کے ایک دائرہ بنا دے کہ اس سے باہر ہمیں نہیں جانا ہے تو پھر اس میں نہیں جانا چاہیے. ویسے علوم تو ایسے ایسے ہیں، علم العادات کی میری فیلڈ ہے الحمدللہ عز و جل، اور میرے استاد محترم اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف. علم تو اتنا ہے کہ کچھ بھی حساب کتاب لگایا جا سکتے ہیں. علم تو سمندر ہے نا، علم ایک سمندر ہے، مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر علم کا اشکار ہر آدمی پہ کیا نہیں جاتا. ہاں صحیح بات، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اہل علم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگلے کی برداشت کتنی ہے. اب پتہ لگا کہ اس کی برداشت 2 نفل کی ہے اور اس کو فرائض کے ذمہ لگا دیا ہے، پھر مشکل ہو جائے گی. صحیح فرمایا. اچھا شاد محمد بیٹھے ہیں نا ہمارے ساتھ، تو شاد محمد یہ بتائیں، والد صاحب نے تربیت کی، بھائی کے ساتھ آپ بہت رہے، تو والد صاحب نے گائیکی کے حوالے سے، آپ کے قوالی کے لحاظ سے تو بہت سے آپ کو چیزیں بتائی ہوں گی. ویسے خوراک کے حوالے سے کیا انہوں نے آپ کو تربیت کی کہ بیٹا اتنا کھانا ہے؟ چونکہ قوال ایک پہلوان ہوتا ہے، چونکہ دنگل میں ہوتا ہے پہلوان، اور قوال جو ہے وہ ظاہر محفل میں ہوتا ہے، اسے اپنی پوری فورس کے ساتھ اپیئر ہونا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کیا خوراک کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ خوراک کا بہت رئیس بھائی یہ ہوتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہاں بالکل. اور بھائی یہ کہتے تھے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جی چاول کھا لیں گے تو پانی پی لیں گے آواز بڑھ جائے گی. تو الحمدللہ ہم نے اپنے بھائی کو بھی دیکھا کہ وہ بریانی بھی کھا رہے ہیں لنگر میں، اور ان کو شوگر تھی تو ڈائٹ بوتل بھی پیتے تھے وہ ٹھنڈی سردی کے اندر. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 8 گھنٹے کی ریاضت تھی. ریاضت بہت مضبوط تھی، ریاضت ان کی تھی، اور یہ ہم تو خیر 2 گھنٹے بھی نہیں کرتے جو حقیقت بات ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام کو برقرار رکھیں، اور اچھے سے اچھا خانقاہ قوالی جو سما ہے، جو خانقاہوں میں سنی جاتی ہے، تو اس مشن کو لے کے چلنا ہے. بھائی نے بھی یہ سمجھایا اور چچا نے بھی یہ سمجھایا، کیونکہ بھائی کے
انتقال کے بعد صرف چچا تھے. والد صاحب جو ہے ہمارے، ہم جب ہوش میں نہیں تھے جب ان کے انتقال ہو گیا تھا، تو چاچا اور بھائی نے ہم کو بہت تربیت دی اور یہ بولا کہ بیٹا اس مشن کو جو ہے خانقاہی مشن کو لے کے چلنا، یہ سدا بہار ہے، اس سے آؤٹ ہو گئے تو وہ وقتی ہے، وہ وقتی ہے، اور خانقاہی حساب سے آپ چلو گے بزرگان دین کے تو وہ سدا بہار ہے. سدا بہار، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. صحیح کہا، صحیح کہا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خانقاہی جو ایک ہمارا ماحول ہے اسی کی وجہ سے آج جو آپ کو یہ جو اسلام کی کرنیں نظر آ رہی ہیں پھیلی ہوئی، یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احسان ہے پورے ایشیا پر. میں کہتا ہوں کہ آج جو اسلام کی کرنیں پوری دنیا کے، پورے ایشیا میں جو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے پھر زیر اثر دیگر ممالک میں رہنے والے لوگ بھی اس کے زیر اثر نظر آتے ہیں. اشفاق ابراہیم، اچھا آپ لوگ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی، تو اس کی ریاضت بھی کرتے ہیں باقاعدہ یا صرف محفل میں گئے نعت پڑھی پھر اگلی محفل میں گئے نعت پڑھ لی؟ اس کی ریاضت بھی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، تیاری کرتے ہیں یا مطلب جو پڑھا ہوا ہے اسی پر اکتفا ہو رہا ہے؟ نہیں، تیاری تو ہوتی ہے، جس طرح کی محفل ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر کلام. کتنے گھنٹے؟ جیسے انہوں نے بتایا 8 گھنٹے غوث بھائی کرتے تھے، یہ تو ان کا دم تھا بھائی، 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، یہ 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کر پاتا ہوں میں. آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ ریاضت تو پہلے بچپن میں کرتے تھے، اب تو عادت ہو گئی اب پڑھنے کی، تو اب اتنی ریاضت نہیں ہوتی. اچھا، انور ابراہیم نے پاکستان کے قومی جو نغمے ہیں بہت اچھے اچھے انہوں نے ان کی آواز میں، تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں، تو میرا دل بر جان، تو میرا پاکستان، یہ مطلب جو بہت سپر ڈپر ہٹ جو یہ قومی نغمہ ہے، یہ ہم نے دیکھا ان کو پڑھتے ہوئے، اور انہوں بہت بچپن میں سنگ سنگ چلیں سہیل رانا صاحب کیا کرتے تھے اس پروگرام کو، کبھی کبھی ہماری بھی حاضری ہو جاتی تھی اس میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ کیا بہت، ماشاءاللہ ایک بڑا اس کا ایک کریز رہا بہت. تو اب کیسا لگتا ہے اگر اس زمانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا، ایک ہی چینل ہوتا تھا، وہ سرکاری چینل ہوتا تھا، تو آپ یہ بتائیں وہ اب سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کہ اچھا لگتا ہے، بچپن کی آواز تھی. اب تو آپ کو وہ خواب لگتا ہوگا کہ شاید کہ خواب ہے یہ، اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو جی ابھی سنوا دیں تو ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی. ہاں کچھ اگر سنا دیں تو کوئی حرج سنا نہیں. دیں تھوڑا سا. تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں، تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں، تو میرا دل بر جان، تو میرا دل بر جان، تو میرا پاکستان، تو میرا دل بر جان، تو میرا پاکستان، تو میرا دل بر جان، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے خوشحال، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے خوشحال، تو پرکھوں کی امانت اور میں ہوں تیری ڈھال، میں جہاں جہاں بھی جاؤں تجھ سے پہچانا جاؤں، میں جہاں جہاں بھی جاؤں تجھ سے پہچانا جاؤں، ہے اللہ کا احسان تو میرا دل بر جان، ہے اللہ کا احسان تو میرا دل بر جان، تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں، تو میرا دل بر جان، تو میرا دل بر جان، تو میرا پاکستان، تو میرا دل بر جان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں اور عذرو حدیث رسول وطن کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو وطن کی محبت بھی شامل ہو گئی، ان کی بہت پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اگر کسی نے سنا ہو یہ نغمہ تو آج ماشاءاللہ ایک بارش جو شخصیت یہاں موجود ہیں، انہوں نے بچپن میں اپنے اس نغمے کو پڑھا اور وہ پوری دنیا میں اس کو پسند کیا گیا اور ان کو اس حوالے سے بہت سراہا گیا، تحسین کی گئی۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ پھر نعت کی فیلڈ میں آنا اور اتنا نام پیدا کرنا، یہ میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، ان کے والدین کی دعائیں ہیں کہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے اپنی آواز کو، اپنے انداز کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے ٹیلنٹ کو سب کو یکجا کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا اللہ کا، اور حضور کے قدموں میں جب رکھا تو اس بارگاہ میں
قبولیت ہو گئی اور پھر یہ سرکار کی ثنا و توصیف کی جانب بڑھ گئے. تو ماشاءاللہ آپ کو میں بہت اس حوالے سے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب بھی آپ کی آواز میں وہ ایک خوبصورتی موجود ہے جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے. اچھا ناظرین، ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وقفے پر جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم کا کہ آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں اور بات کرتا آپ سے، لیکن آپ لوگوں کا ظاہر ہے ایک یقیناً عید کا موقع ہے، آپ لوگوں نے بھی ظاہر رشتہ داروں سے ملنا ہے اور ابھی ہم نے اور بھی انشاءاللہ مہمانان گرامی کو یہاں مدعو کرنا ہے. یہ ایک سمجھ لیجیے ہماری عید ملن جو ہے یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں نہیں ہو رہی بلکہ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہو رہی ہے، جس میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور عید الفطر کی خوشیوں میں ایک بار پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. عید الفطر کی خوشیوں میں آپ کا اور ہمارا ایک بار پھر ساتھ ہے اور یہ ARYQ TV نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہمارے ناظرین عید الفطر کے موقع پر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں، بلکہ ARYQ TV آپ کے ساتھ ہے اور اس پر موجود جتنے اسکرین پر چہرے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ یہاں موجود ہیں. رضوان زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میڈیا انڈسٹری کی ایک بہت سینئر پرسنالٹی ہیں، تقریباً کم و بیش 29-30 سال سے جو ہے آپ میڈیا انڈسٹری میں ہیں. بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے ناظم محفل ہیں اور باقاعدہ ہمارے جو نعمت افطار ہے اس میں ریگولر جو مقابلے ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور سوشل حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ تعارف ہے. خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیر الحمدللہ کی بہت بہت مبارک آپ کو جناب. اور آپ کے ساتھ ہمارے شہزادے موجود ہیں اور شہزادے اس لیے میں کہوں گا کہ الحاج یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ بلبل پاکستان، جن کی رزم ہو یا بزم ہو اگر آپ اس میں موجود رہے ہوں تو یوسف بھائی کے ساتھ بیٹھنے والا بور نہیں ہو سکتا ہے. ایسی شخصیت، باغ و بہار شخصیت کہ جن کے ساتھ ہم نے سفر بھی کیا، محفلیں بھی کی، تو جہاں دیکھا ہم نے یوسف بھائی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو اگر مسکرانا ہو تو وہ یوسف بھائی کے پاس چلے جائیں. ان کے فرزند اور ان کے شہزادے انہی کے انداز میں اپنے ماشاءاللہ نعت کے سفر کو بہت اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں. حاجی حسین یوسف میمن ہمارے ساتھ ہمارے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عید الفطر کی بہت مبارک حاجی. اور ہم تو پیار سے حاجی کہتے ہیں چونکہ یوسف بھائی بھی حاجی کہتے تھے ان کو، چونکہ بہت کم عمری میں انہوں نے حج کیا یوسف بھائی کے ساتھ اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ یوسف بھائی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. اس اعتبار سے بھی حاجی صاحب بھی ان کو سب حاجی ہی کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو پیار سے حاجی کہتے ہیں. آپ دونوں کا خیر مقدم ہے آج کے. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ آپ یہ نہ سمجھے صرف کہ اقبال بابا صاحب تعویذات دے رہے ہیں، لوگوں کو استخارے بتا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، آتے جاتے ہوئے ہمارے جیسے لوگوں کے بابا صاحب دعا کیجیے گا، اچھا دعا کر دیں گے. یہ نعت بھی پڑھتے ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ اور خسرہ بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. کبھی آپ ان کی آواز میں سنیں تو آپ کو پتہ ہو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ عامل نہیں ہوتے، روحانی اسکالر نہیں ہوتے تو نعت خواں بہت اچھے ہوتے. تو میں چاہتا ہوں میں ہمارے اس کو ذرا سا اور خوبصورتی بخشنے کے لیے ایک آدھ دو شعر اگر آپ پڑھیں تو اچھا ہوگا اقبال بابا. چونکہ وجہ کہ لوگوں نے آپ سے ظاہر ہے آج کال پر سوال تو کرنا نہیں ہے، آج تو میں ہوں آپ کے ساتھ، تو کچھ ہو جائے تھوڑا سا تو اچھا ہو جائے گا. رئیس سے بہت میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کا حسن زن ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ میں عامل نہ ہوتا تو نعت خواں ہوتا. یہ میری والدہ بھی الحمدللہ، والد والدہ دونوں حیات ہیں اور دونوں یہی یہ آپ کا تصرف ہے حضور، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. تو آپ کا تصرف ہے کہ آپ نے کیا حلوا دیا مجھ سے؟ بس دونوں والدین اور والدہ اور والد دونوں یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ تعویذ کی لائن میں دادا کے ساتھ نہیں پڑھتا تو یہ پھر نعت خواں بن جاتا. تو الحمدللہ بہت لگاؤ ہے نعتوں سے اور بالخصوص امام اہل سنت کو کیا بات بہت پڑھا ہے الحمدللہ. کیا بات، سبحان اللہ. اور سنا بھی ہے. اچھا جو ایسے نعت خواں الحمدللہ عز و جل جو امام اہل سنت کو بہت اچھا پڑھتے ہیں جی جی تو ان کے ساتھ رئیس بھائی بڑا لگاؤ بھی الحمدللہ. ویسے بھی سارے شعراء بڑے اچھے اچھے ہیں اہل سنت کے، بہت پیارے پیارے شاعر ہیں. مگر میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں اعلیٰ حضرت کیا بات شاہ احمد رضا خان رحمۃ الرحمان اور آپ کے بھائی جان حسن رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا پورا خانوادہ حضرت، پورا خانوادہ اعلیٰ حضرت کا نور علی نور ہے. ایسی نعتیں ماشاءاللہ لکھی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 2 اشعار میں قرآن و حدیث کی تشریح بیان کرنا اور سبق دینا کہ ان اشعار کو پڑھ کے اگر سمجھ لو تو آخرت بن سکتی ہے. الحمدللہ ویسے لہن میں اتنا نعت خواں نہیں بن پایا تو آپ سے سنتے ہی رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نعت خواں بننا بھی ایک بڑی سعادت بندی ہے. آج تو یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے انشاءاللہ. میں ایک شعر آپ کو
سنا دیتا ہوں، حالانکہ فیلڈ کے علاوہ وہ امام غزالی کا مجھے قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جس کام میں آپ کو مہارت ہو وہی کام کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کام کیا ہوا خراب ہو جائے. پھر آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نائی کو بصولہ اور آری دے کر اس کو بولا جائے کہ اس کے بال کاٹ دو. وہ بال نہیں کاٹے گا بلکہ سر کاٹ دے گا. تو ایسا نہ ہو کہ میں سر نہیں حضرت اس وقت تو ہم نے لائیو کالز بند کی ہوئی ہیں. اگر میں لائیو کال لے لوں تو عید شو ایک طرف رہ جائے گا, آپ کے ساتھ معاملات لوگ شروع کر دیں گے کہ اب یہ بتائیں بابا, یہ بتائیں معاملہ. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں آپ نعت سنا دیں. شریف نیر صاحب کی جی نعت شریف ہے, شریف الدین نیر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کرم کی پھر نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. کیا بات ہے بابا صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جب انشاءاللہ لائیو پروگرام میں بیٹھیں گے تو بابا صاحب سے لوگ کہیں گے تعویذ تو حضرت بعد میں دیجیے گا, ایک نعت سنا دیجیے آپ ہمیں. تو انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا. جزاک اللہ خیر. یہ تو آپ کا اچھا. ہمارے رضوان زیدی صاحب نے جوائن کیا ہے اور ہمارے حاجی نے جوائن کیا ہے. رضوان بھائی بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا عرصہ گزارا ہے ریڈیو پہ, ٹی وی پر ماشاءاللہ. اب کیا دیکھ رہے ہیں اب نوجوانوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اسکلز کے لحاظ سے, خواہ وہ ڈیبیٹ میں ہو, نعت خوانی میں ہو, تلاوت میں ہو, یا بیت بازی میں ہو, یا جنرل نالج میں ہو, معلومات عامہ میں, کس طرح کی اسکلز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ رض بھائی اصل میں پاکستان دنیا کی وہ قیمتی ترین زمین ہے کہ جہاں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور یہی کسی بھی دنیا کے ملک کی ترقی کا بنیادی ایندھن نوجوانی ہوا کرتی ہے. میں 29 برس سے ڈیبیٹ سے وابستہ ہوں. جب ہم اس شعبے میں آئے تھے تو ہم اس وقت کڑیل جوان تھے, اب تو اڑیل رہ گئے. تو بچوں میں پوٹینشیل بہت ہے, لیکن کیا ہے ان کی رہنمائی درست انداز میں نہیں ہو رہی. اور فی زمانہ جو ہم یہ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہیں, تو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا دراصل یہ مرکب ہے, اور یہ 100 اس میں انگریزی کا اور شل اس میں اردو کا ہے. تو یہ سوشل میڈیا ہو گیا, صحیح کہ شل کر دیا ہے اس نظام کو, اور بچہ آج کا جو ہے وہ مقبول ہونے سے زیادہ مشہور ہونے کو ترجیح دے رہا ہے. اب وہ مشہور ہونے کے چکر میں وہ کچھ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سماجی رجحانات ہوں یا مذہبی رجحانات ہوں, کہ کچھ اس میں وہ بس چاہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی ایسا کروں کہ میں لوگوں تک میری جو رسائی ممکن ہو جائے. پوٹینشیل بہت ہے بچوں میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہت اچھی بات شعبے کی, میں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ رہنمائی کی ضرورت ہے, اور ہم حسین یوسف میمن سے بھی بات کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شاد محمد جو ہے یہ بتائیں کہ شاد ماشاءاللہ جب کلام پڑھتے ہیں آپ تو کلام سے پہلے مطالعہ بھی کرتے ہیں, یا صرف یہ کہ جو والد کا بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے صرف اسی تک فوکس کرتے ہیں اس کو؟ نہیں ماشاءاللہ سے فرمائشیں ہوتی ہیں مولانا روم کی, جامی صاحب کی, اور اپنا حافظ شرازی کی, اپنا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ ماشاءاللہ. ان سب کے کلامات جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں خانقاہوں میں, جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا آپ سے. اور آج میں آپ کو خوشی کا موقع ہے عید کا, جی جی جی, تو پہلے بھی میں نے 4 سال پہلے عید کی پروگرام میں ایک بات بتائی تھی, تو اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں. جی جی, کہ ہمارے ماشاءاللہ علماء اکرام جو ہیں یہاں بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوستان کے اندر ایک جگہ ہے سنیل,
تو میں جب بھائی کے ساتھ 2010 میں لاسٹ ٹور کرا ہے ہندوستان میں، تو ہم خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ بیٹھے ہوئے، تو چند لوگ آئے جو ہندو تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مسلمان جو ہوئے ہیں وہ کیو ٹی وی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ میں نے 4 سال پہلے بھی بات یہاں کری تھی، تو آج یہ ماشاءاللہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ تو اس کیو ٹی وی کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ہمیں الحمدللہ چینل عطا فرمایا اس ہے میں کوئی شک کہ نہیں جس سے ہندو جو ہے وہ مسلم ہو رہا ہے۔ بہت تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جی۔ جس طرح کیو ٹی وی کام کر رہا ہے، اصل میں جس طرح اب وہی والی بات ہے تربیت کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قوالی کی جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر وہ گوپال داس صاحب کا وہ واقعہ، پھر حضرت میر خسرو کے تیار کردہ وہ 12 نوجوان جو پھر بعد میں قوال بچہ گھرانہ قرار پائے اور قول کی وہاں پیش کیا تو وہ مشرف با اسلام ہوا۔ اصل میں قوالی کے بھی جو رموز ہیں نا، جو قول، قلبانہ، نقش، سہیلا، تروٹ، ہوا، رنگ، اب یہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، سمجھ کے اس انداز میں آتے ہیں۔ اچھا، میرا صرف ایک رہتا ہے کہ جو مشہور فلمی نغمات ہیں بس ان سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اچھی بات کہ جو عقیدت کا جو معاملہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی جو ترویج و ترقی، لیکن اب وہی والی بات ہے طلب اور رسد کی وجہ سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ بڑا ایک معتبر گھرانہ ہے قوالی کے حوالے سے، اور ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ، اور ہم نے بڑی محافل میں سنا ہے باقاعدہ، تو ایک بڑا معتبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا کس طرح اب چونکہ بہت یہ کرونا کے بعد جو عید ہے نا، ظاہر ہے ہمارے لیے تو ایک عید سعید ہے، اور ظاہر ان گھرانوں سے بھی ہم تعزیت بھی کریں گے اس مرحلے پر جن کے پیارے اس وبا کے زیر اثر آ کر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھ ہمارے ایک دلی ہمدردی بھی ہے اور مرحومین کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ لیکن خوشی کا موقع ہے تو اس اعتبار سے اس خوشی کو ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، چونکہ یہ خوشی جو ہے بڑی آزمائشوں کے بعد آئی ہے اور بڑے خوف و ہراس میں رہنے کے بعد لوگوں نے حاصل کی، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کیا کہیے گا؟ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر بھی کچھ بات ہو، جی کیونکہ دیکھیں کہ جس گھرانے سے کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب عید پر اس کی کمی سب سے زیادہ تو وہ خود ہی محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ جس کے دل پر گزرتی ہے صحیح بات، وہی جانتا ہے، جو تن لاگے سو تن جاگے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عید پر تمام ایسے لوگ کہ جن کو ہم جانتے ہوں کہ یہ پچھلے عید پر تھے اور ابھی نہیں ہیں، تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی اور ان کے ساتھ عید منانا، تاکہ ان کو یعنی کہ وہ جو کمی ہے، شدت جو ہے ان کی، اس میں کچھ کمی آئے کہ وہ ظاہر ہے کہ محسوس کرتے ہوں گے کہ آج وہ ہمارے درمیان تھے تو ہماری عید کیسے گزرتی۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، خود میرے بڑے بہنوئی جو ہیں وہ ان کا انتقال جو ہے نومبر میں ہوا، تو ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ان کا گھرانہ اس بات کے لیے تلاش ہوگا کہ عید پر ان کے ساتھ مل کر بیٹھا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ ایک تو یہ بات کہ وہ جو مرحومین ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا، ایک دلجوئی کا معاملہ ہو، اور ان کے ساتھ ایسا نہ ہو محسوس کریں وہ کہ ہمارے گھر سے ایک بندہ چلا گیا اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی روٹھا ہوا ہے، کوئی ناراض ہے، کسی وجہ سے آپ کے کسی جملے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، تو آپ اس کو بڑھ کر گلے سے لگا لیں، چونکہ عید کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہماری ایگو کا مسئلہ ہے، وہ نہیں ملتا، ہم ایسی بات ہو گئی تھی۔ اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اس پر آپ پر رحمتیں کتنی ہوگی یہ آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ اکرام صاحب تشریف فرمائیں، اور ماشاءاللہ ینگ ایج میں ایک عالم دین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اور مزید آگے پڑھنے کے عزائم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی کوششیں بھی ہیں۔ تو کھیل کود کی طرح کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی رہی ہے، چونکہ علماء کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسجد اور مدرسے سے ہٹ کر ان کا کوئی معاملہ نہیں، کیا ایسا ہی یہ درست نظریہ؟ جی رئیس بھائی، بس اصل میں اسے خوش قسمتی میں اپنے لیے سمجھوں گا کہ بہت کم عمر میں ذمہ داریاں آ گئی تھیں، تو مصروفیات کسی اور پیٹرن اور طرف چلے گئے، تو یہ کھیل کود کا زمانہ بہت مختصر رہا۔ یہ ضرور ہے کہ جب اسکولنگ تھی ہماری تو میٹرک تک ہم نے بڑی زوردار کرکٹ کھیلی ہے۔ اچھا، کتنی زوردار کھیلی؟ انٹر اسکول کے جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے تو اس میں ہم نے باقاعدہ ٹیپ بال سے کھیلی، ہارڈ بال سے میٹرک تک ہارڈ بال سے کھیلی، بس اس کے بعد پھر ایسے تتر بتر ہوئے کہ اس کے بعد
نہیں کھیل سکے اور اب تک نہیں، صرف اب دیکھنے پر ہی اب دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں. ہاں دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں. پہلے تو کھلاڑی نہیں عافیت بھی اسی میں حضرت، چونکہ اب تو بڑی خطرناک کرکٹ ہو رہی ہے. ظاہر لوگوں کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اب آپ علم دین کے معاملات آپ کے ذمہ ہیں، اس کو وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. کیونکہ کرکٹ تو اور کوئی کھیل لے گا، لیکن علم دین کا معاملہ تو ایسا ہے. اچھا میں نے ان کے تعارف میں ایک بات بڑی اہم کہی تھی اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش الہان قاری قرآن ہے. بہت اللہ نے خوبصورت آواز دی آپ کو. یہ جب پڑھیں گے نا یا رسول اللہ سلام علیک، وہ جو صلاۃ و سلام جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اور ہم نے اکثر ان سے سنا ہے، اور اس کو سنتے ہوئے جب آپ وقفے پر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یعنی کہ کسی محفل میں آپ موجود ہیں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے. بہت خوش الہان ماشاءاللہ قاری قرآن بھی ہیں اور بہت خوش الہان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا شاد محمد نیازی آپ کی تشریف آوری کا، علامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اقبال بابا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. عید کے اس مبارک موقع پر، مصروف موقع پر آپ حضرات نے وقت عنایت فرمایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے چند باتیں کر لیں. لیکن جانے سے پہلے، وقفے پر جانے سے پہلے علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خوبصورت انداز، وہ تلفظ، وہ لہجہ جو ایک عربی لہجے میں آپ سلام پیش کیا کرتے ہیں، اس کے چند بول ضرور عنایت فرمائیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر کیا بات ہے، الرجا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نور الہدی، آپ صدر العلا، واہ واہ. آپ ختم الرسل، آپ خیر الرسل، کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ ہی ابتدا، آپ ہی انتہا. کیا بات ہے سبحان یا اللہ. رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. عید الفطر کے موقع پر شان عید میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ARY QTV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ تمام وہ چہرے، وہ تمام شخصیات جنہیں آپ سارا سال کم و بیش دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، انہیں یکجا کیا ہے، یہاں مدعو کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ وہ عید کی خوشیاں شیئر کر سکیں. اور موجودہ صورتحال میں اس بات کی اہم ترین ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ رابطہ رکھیں، لیکن SOPs کے ساتھ، کہ تاکہ ہمارا یہ جو موجودہ جو دور ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں، عید کی خوشیاں بھی جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں. عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور ایک ایسے محبوب عالم دین ماشاءاللہ کہ جن کے کلام کو، جن کی گفتگو کو پوری دنیا میں نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ پسند کیا جاتا ہے، اور لوگ آپ کے جوابات سے اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں. کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ کہ رحمت سحر میں جتنے عرصے سے الحمدللہ میرا آپ کے ساتھ ایک یہاں حاضری ہے میری، اس میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم لگاتار کالز لیتے رہیں تو لگاتار کالز آتی رہتی ہیں، اور وہ تو ہمیں چونکہ پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس کے اندر پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو یہ تو سلسلہ جاری و ساری رہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت، اور بہت مبارک آپ کو عید الفطر کی. انشاءاللہ بات بھی کریں گے آپ سے. اور ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچر جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی بہت مبارکباد ہو سبی بھائی ماشاءاللہ. لیکن آپ کے چہرے کی تھکن یہ بتا رہی ہے کہ سارا رمضان آپ ماشاءاللہ سحر و افطار میں کہیں نہ کہیں مصروف رہے ہیں، جس کے سب وہ جو تھکن آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے. اصل میں یہ ہوسٹ والی توانائی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. یہ تحسین ہے. آج نہایت خوبصورت لگ رہے ہیں اور واقعی عید لگ رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کی بصارت خوبصورت ہے، اصل میں آپ کی بصارت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. طاہر علی نظامی، ماہر علی نظامی قوال، وہ قوال جو دنیا بھر میں ماشاءاللہ پسند کیے جاتے ہیں،
اور بہت اچھا انداز ہے ان کا. بزرگان دین کے کلام پڑھیں یا دیگر کلام پڑھیں تو ایک انداز نظر آتا ہے. ایک تربیت یافتہ قوال حضرات یہاں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میری جانب سے بہت عید مبارک ہو, اور آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے بھی پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے. رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے ہیں, حاجی حسین یوسف احمد تشریف فرمائے ہیں, اور ہمارے ساتھ چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں تو کوئی ایسا ویور نہیں ہے ہمارا کہ اگر کیمرہ سوئچ ہو مفتی اکمل صاحب پر تو وہ متمنی نہ ہو کہ وہ مفتی صاحب کو سنیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کتنا عرصہ ماشاءاللہ ہو گیا آج, اگر ہم یہ کاؤنٹ کریں تو ماشاءاللہ کتنے عرصے پر محیط ہے یہ سارا سفر؟ یہ کیو ٹی وی کا سفر. جی جی کیو ٹی وی کا زندگی کا, کیو ٹی وی کا سفر یا دینی وابستگی کا کچھ. بہت اسفار ہو جائیں گے, میں تو صرف کیو ٹی وی کا ہی پوچھ رہا ہوں. یہ تقریباً جب سے شروع ہوا اسٹارٹ سے ہی ہم لوگ ساتھ ہیں. میرے احکام شریعت پروگرام کو یہ 18واں سال ہے. اللہ, کمنگ مارچ میں 18 سال کمپلیٹ 18 سال مکمل ہو جائیں گے. اور میرے خیال میں ایک داڑھی والا امامے والا شخص جو فقہ جیسا بالکل ایک بظاہر عوام کے لیے خشک سا موضوع لے کے چلے, 18 سال پروگرام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. آپ کو تو تمغہ جرأت ایک ملنا خوبصورت ترین لڑکی کو بٹھا دیجیے آپ, 1 سال بعد کہیں گے چہرہ بدلو اور بٹھاؤ. لیکن آپ کا چہرہ اور مزید خوبصورت ہو گیا ہے. ہم نے جو پہلے کے بھی پروگرام دیکھے آپ کے, لیکن یہ دن بدن اس میں نکھار آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ہوتا ہے کہ بعض جو ہے نا جوانی میں خوبصورت ہوتے ہیں, بڑھاپے میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. پھر میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور بعض جوانی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تھوڑا سا ان کا وہ شیپ بدل جاتی ہے اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. بہرحال وہ تو آپ کا خوبصورت زاویہ نظر ہے. باقی ایک اللہ دعا ہے یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیتا رہے, اور پوری دنیا میں لوگ جو دین سیکھ رہے ہیں ان کے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں, اور ایک ذہن بنا ہے لوگوں کا کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانا چاہیے. بالکل بالکل. اور چونکہ میں مسلسل ترغیب دیتا ہوں تو بہنیں پھر دوسرے لوگ آن لائن بھی ہماری اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کم از کم فرض علوم سکھا دیں. بالکل, یہ ایک اچھی تبدیلی ہے جو کیو ٹی وی نے ہمیں اسٹیج فراہم کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نوازے, تو بہت ہی اچھا دین کا کام. بہت اچھی بات ہے. اور میں جب سوالات سنتا ہوں ناظرین کے تو میں مفتی صاحب سے بھی کہتا ہوں, مفتی صاحب یہ کتنے متقی لوگ ہیں, یہ تو اتنی سی بات پوچھ رہے ہیں, اور 18 سال سے ایک پروگرام جاری و ساری ہے, اور یقیناً اگر مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کیا جاتا تو آج پورا پاکستان متقی ہوتا. لیکن یہ ظاہر ہے لوگ سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, کسی پر اثر ہو جاتا ہے تو راہ راست پر آ جاتا ہے, بہت سو پر نہیں ہو پاتا, وہ اعادہ کرتے ہیں, پھر وہی سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیجیے, مفتی صاحب ویکسین لگوانی ہے نہیں لگوانی, روزے میں لگوانی ہے نہیں لگوانی, وہ سارے سوال ظاہر ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے سب پر ازبر ہو جاتے ہیں. سبھی بھائی موجود ہیں. سبھی بھائی کیا کہیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک بہت بڑا سفر ہے, ہم تو خود ماشاءاللہ آپ کے بہت قریب رہے ہیں ہمیشہ سے, تو یہ جو عید اب آئی ہے کرونا کے سبب, بہت سی آزمائشوں کے بعد, بہت سی ایک تشویش کے بعد لوگوں نے اس عید سعید کو دیکھا ہے, اس کو عید سعید ہی کہا جائے گا, کیا کہیے گا اس مرحلے پر؟ اس مرحلے پہ آنے سے پہلے میں مفتی صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی نا, اس میں ایک بات جی چاہتا ہے کہ موقع کم ملتا ہے بات کرنے کا, تو ایک بات کر لیں. مفتی صاحب کے سارے سفر کو ظاہر ہے ہم نے بھی دیکھا, جی ابتدا سے دیکھا, مختلف زاویوں سے دیکھا. یہ جو فقہا گفتگو کرتے ہیں نا, ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں. مفتی صاحب نے یہ کرم کیا سادہ لوح لوگوں پر کہ ان کی زبان میں ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی, اور بہت ٹو دی پوائنٹ. یعنی یہ نہیں کہ جتنا علم ہے سب ایک ہی سوال کے جواب میں اظہار کر دیں اس کا, جتنی بات پوچھی جائے. اچھا, ہم چونکہ ساری زندگی علماء کو سنتے رہے, فیض تو حاصل کرتے ہیں لیکن بعض جگہ فیض بڑا بھاری ہو جاتا ہے. تو مفتی صاحب کا یہ ہے کہ جتنی بیماری ہے اتنا ڈوز کی دوا دینی ہے, اور اس سے تاثیر بڑھ جاتی ہے. گفتگو کا ایک میڈیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں, عمر میں, علم میں برکتیں عطا فرمائے, اور ان سے مزید نفع پہنچائے عالم اسلام کو. اب جہاں تک بات ہے عید کی خوشیوں کا, ظاہر ہے عید ایک سارا رمضان گزرنے کے بعد مومن کے لیے ایک کامیابی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس میں دنیاوی حالات کوئی بھی رہیں, عبادات انسان کرتا ہے, اور اس وقت عبادات کی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ دنیا میں حادثات کی کثرت دیکھتا ہے, بالکل مسائل کی کثرت دیکھتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جہاں اس زمانے میں رمضان ہم نے یہ گزارا, اس سے پچھلا رمضان گزارا, تو لوگوں نے واقعی وہ خوفزدہ ہو کر جو توجہ اللہ ہوتی ہے نا اس طرف گئے. یعنی اب دنیا بھر میں ٹریول کرنے والے اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ رہے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ گھوم پھر کے آپ کو ایک در ہے جہاں آنا ہے, جہاں آتے ہیں لوگ, ایسا نہیں کہ نہیں آتے, لیکن توجہ اور انعماق سے آنا جو عبادت کی شرائط میں سے ایک. میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے
بہت اس سے نفع حاصل کیا اور اللہ اپنے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس کا بھرپور نفع بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں, لیکن اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ موقع خوشی کا ہمیں عطا فرمایا. حاجی حسین یوسف احمد ہمارے ساتھ. آپ کے والد بڑے بزلہ سنج اور بڑی, میں نے دیکھا کہ وہ بزم ہو یا رزم ہو اس میں بڑی ایک ان کے جملے, ان کے کلمات جو ہیں وہ لوگوں کو بڑا محظوظ کرتے تھے. تو اس چیز سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا والد صاحب سے, یا ایک وہ ظاہر ادب کا بھی ایک تقاضا ہے وہ اس کی پیش نظر رکھا ہے؟ بالکل. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں, لوگ بلاتے ہیں ناز شریف کے حوالے سے, تو وہ کہتے کہ ضروری نہیں کہ صرف آپ کی آواز ہی کام کر جائے. اب وہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی حرکتیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو بھی یاد رکھیں. اچھا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی اگر پڑھائی کے اوپر آپ کو نہ بلائے تو آپ کی شاید حرکتوں کی وجہ سے ہی بلا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایسے اثرات چھوڑ کے آنے چاہیے جہاں بھی جائیں. ٹھیک ہے نا, میرے تو کہنے پر سفر رہا یو کے میں ایک لمحہ جو وہ شخص جو ہے نا کسی کو سنجیدہ رہے اور خود بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اور ایسی بس بات پہ لوٹ پوٹ کرتے ہیں. یہ سبھی رحمان بھائی کا کمال ہے. یہ ادبی رنگ میں بولتے ہیں, دوسرے سے تھوڑا ادب سے ہٹ کے بول دیتے ہیں, ادبی رنگ میں ایسا مارتے کام کر دیتے ہیں. لیکن ان کی گفتگو سمجھنے ایک کے بات مفتی صاحب آپ شبد دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو بہت سنجیدہ موضوعات پر کام کرنے والے لوگ ہیں, جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے خوش گپیاں, خوش کلامی ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہر وقت جو ہے ظاہر انسان ہیں, خوش طبعی بھی ایک اچھی چیز ہے. تو آپ دیکھیں جب علماء جمع ہوتے ہیں آپس میں تو وہ خوش طبعی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے درجات کے مطابق. اور ثنا خان ذرا اس میں اعلیٰ مدارج پر اس کے حوالے سے تو کافی ریمانڈ لیا مفتی صاحب نے. حرکت جو ہے کافی ماشاءاللہ حرکت کا لفظ بالکل صحیح استعمال کیا. مفتی صاحب کی کلپس دیکھے کافی ٹھیک ٹھاک ریمانڈ لیا ہوا ہے. اور کبھی اب یہ ایک بڑا الگ موضوع کیا یاد دلا دیا, ایک الگ موضوع ہے. بس میں اتنا عرض کروں گا کہ اصلاح تو بہت اچھی چیز ہے اور ہر دور میں ہونی چاہیے اور ہر کسی کی ہونی چاہیے, لیکن اصلاح کے وقت جس سنجیدگی کی اور جس متانت کی اور سب سے زیادہ جس ہمدردی کی ضرورت ہے, اللہ کرے کہ ہمارے آپس میں وہ بھی ایک ماحول بنے, کیونکہ ہمدردی پہلا جز ہے کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے. اور مفتی صاحب بھی اس کا یقیناً خیال رکھتے ہیں. لیکن آج میرے بیٹے نے بہت اچھا لفظ حرکت کا استعمال کیا. بیٹے اس سے پہلے یہ لفظ کی معنویت ایسے نہیں اور یوسف بھائی نے تو کر کے دکھایا ہے, کیونکہ مجھے اپنے ابتدائی زمانے کا جب میں پنجاب کی محافلوں میں شریک ہوا تو اس میں کئی محافل میں خود یوسف بھائی ہی لے جانے والے تھے. جیسے پاک پتن کی محفل میں نے پہلی مرتبہ پڑھی, تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. جی کہ حضرت مسلم نظامی صاحب کے یہاں ایک محفل ہوتی تھی, انجمن صوفیاء پنجاب, سارا حلقہ بیٹھا ہوا ہے سننا. اور میں شروع سے بہت مشکل پسندی کی ایک بیماری مجھے ہے, اور جب ابتدا میں لکھنا شروع کیا تو اس وقت بھی پتہ نہیں تجربات میں زیادہ لگا رہتا تھا. تو میں نے یوسف بھائی سے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں تو ماحول نظر نہیں آ رہا, تو یہ سنیں گے کیسے مجھے اور میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا بھیا فارسی کلام پڑھو. تو میں نے سوچا جو اردو نہیں سمجھ رہے فارسی کیا سمجھیں گے. اچھا یہ میرا خیال تھا, میں پہلی مرتبہ آپ یقین مانیے تنم فرسودہ جہاں پارا کا پہلا مصرع پڑھا, اور اس میں سے بعض صوفی حالت کیف میں آ گئے, جذب میں آ گئے, اور پھر وہ جذب اتنا بڑا کہ وہ محفل سے باہر تک اس کی روشنی گئی. اور یوسف بھائی بھی پریشان ہو گئے کہ میں نے کس راستے پہ ڈال دیا اس کو. تو اس کے بعد وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیشہ کام وہ کرو جو بالکل منفرد ہے, تب توجہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا ساری زندگی, ان کی مقبولیت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بھی. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا طاہر علی, ماہر علی نظامی, آمین آمین آمین. یقیناً وہ آج ہماری یادوں میں اسی لیے موجود ہیں کہ بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے ہیں. بہت خوش گفتار آدمی اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ میں نے دیکھا ان کو. بہت اللہ نے عزتیں دی, لیکن ایسی عاجزی بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے جو یوسف بھائی میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. رضوان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان بھائی, آپ کے مطالعے میں تو بہت ساری چیزیں رہی ہوں گی, بہاریہ اشعار بھی رہے ہوں گے, کوئی میں اس یادداشت میں کوئی محفوظ ہے؟ تو آج تو عید کا موقع ہے, رسم دنیا بھی ہے, بہت ساری چیزیں, نثر کی طرف زیادہ ایک رجحان رہا اور اشعار آتے گئے اور وہ میموری سے نکلتے بھی چلے گئے. لیکن میں جیسے یوسف بھائی کی بات ہے کہ اس میں صرف ایک مصرع کے کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا, وہ ساری بات. اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, میں رضوان بھائی ضرور اس پہ بات کروں جو ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا, اور میں اس کو کہتا ہوں ہیش ٹیگ سوسائٹی بنیادی طور پر ہم ارد گرد کا ماحول دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی موت برحق ہے اور کرونا صرف ایک سبب ہے.
کوئی بے وقت نہیں جا رہا اور کوئی بے موت نہیں جا رہا. اس میں کوئی شک تو بس اس عقیدے پر جو ہے وہ مضبوط رہیں بھائی, اور جو احتیاط کے مرحلے اور معاملات ہیں اس پر توجہ جو ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ دیگر بیماریوں سے زیادہ اموات ہیں, لیکن ہم شاید ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کرونا کا ٹیگ ضرور لگاتے ہیں. جی تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رجحان من حیث القوم ایک وہی والا ایک افراتفری کا حال ہے, لیکن بہرحال عید ہے. اب جیسے بات ہو رہی تھی, ایک روایت تھی پہلے کیا تھی کہ چاند ہوا تو کسی بڑے کو سلام کرنے ضرور جانا. یہ ہم نے باقاعدہ مشق کری. والد کے انتقال کو 26 برس ہو گئے, پھر والدہ کو 20 برس, ابھی بلکہ 16 دسمبر کو میرے سب سے بڑے بھائی کا انتقال ہوا. تو ہمیں پتہ ہے کہ عید کیا ہے نا, اور ایسے موقع پہ جس طرح ظاہر بات ہے اگر ہم پاکستان کے تناظر میں اور عالم اسلام اور دنیا کے تناظر میں, تو ہمیں ان کا بازو بننا ہے, ان لوگوں کا جو کہ واقعی کسی تسلی اور تشفی کا شکار ہیں, اور ہمیں خیال بھی کرنا ہے کہ ہماری خوشی کہیں اس درجے پہ نہ چلی جائے جو کسی کے غم کو مزید جو ہے کسی کی یاد میں مبتلا کر دے. بہرحال مل جل کے رہنا ہے, پروردگار کی طرف سے ایک انعام ہے, عید کا تحفہ ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور اس رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور رضوان زیدی صاحب آج تشریف لائے, ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اور عید الفطر کا موقع ہے, اور ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک کی تمام تر مصروفیات کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو بہت سی ہماری تھکان دور کر دیتا ہے یہ, اور وہ ساری مصروفیات جو ہیں وہ اس عید کی خوشی میں بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم مصروف تھے ہی نہیں. یہ اللہ کی ایک طرف سے نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے مومنین کے لیے کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور خوشی کا موقع ہے. اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں یار بھائی کیو ٹی وی کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے. پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. رضوان زیدی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے عید الفطر کے موقع پر, اس خوشی کے موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی الحمدللہ یہ ایک ایسی عید ملن سجا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جس میں آپ بھی شامل ہیں, اور یہ مہمانان گرامی بھی آپ کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو اے آر وائی کیو ٹی وی سے دیرینہ ایک ماشاءاللہ آپ کا ایک پیار والا محبت والا تعلق ہے, اور بہت پروگرامز کیے آپ نے الحمدللہ, اور رحمت سحر میں بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا. میں خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عید کی بہت مبارکباد مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, بہت خوشی ہوئی مجھے آج آپ تشریف فرمائیں. بھی اور ہمارے تمام سننے والے. جناب طاہر علی نظامی, ماہر علی نظامی قوال یہاں موجود ہے. طاہر بھائی کیسی عید, کس طرح کی, مطلب پہلے دن جو ہوتا ہے نماز کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی کہ ظاہر ہے محفل وغیرہ تو عید کے دن تو یہ ہوتا ہے ملنا ملانا ملاقاتیں, کیا کہیے گا؟ جو ہے ماشاءاللہ رہتی ہے. پہلے رمضان شریف عید کے بعد پہلے سونا, اس میں بھی مصروف ہوتا ہے, آرام ضروری ہے. جو سبھی نہیں بہت سلیکٹڈ جو وہ پروگرام ہوتے ہیں رمضان شریف میں, باقی ریکارڈنگ وغیرہ وہ چلتی ہے. اور مصروفیت پھر دوپہر سے ماشاءاللہ وہ ایک ظاہر ایک بزرگوں کا طریقہ ہے, خانقاہوں پر جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں سے جانا ہوتا ہے, اور پھر شام کو پھر ملنا ملانا پھر اچھا وقت گزرتا ہے ماشاءاللہ. تو کوئی ایسی گیدرنگ بھی ہوتی ہے کہ جو دوست آپ اور دیگر قوال حضرات جو پارٹیاں ہیں نا ظاہر ہے بڑی, اور ایک میں 12 14 افراد ہوتے ہیں, یہ 2 پارٹیاں مل جائیں تو سمجھ لیں بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ گیدرنگ ہوتی ہے؟ نہیں, محافل میں تو اکٹھے اس طرح ہوتے ہیں, نہیں دعوت ہو, یعنی عیدین کے مواقع ظاہر ملاقات پھر کیونکہ ایک ہی جگہ ہم لوگ جو رہائش, خدا نہ خواستہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو 14 ادھر سے 14 ادھر سے, بڑی گمبھیر صورتحال ہو جاتی ہے. اس کے بھائی بتایا نا تھوڑا سا. 12 ادھر 12 24 تو ہوتے دوسرے کے لیے. اچھا آپس میں نہیں ہوتا, دوسرے کے لیے محبت سے رہتے ہیں الحمدللہ. کبھی ہمارا اصل میں محبت کا آپ بتا نہیں رہے, ہوتا تو ہوگا ایسا, کہاں نہیں ہوتا, ہم ہونے نہیں دیتے. نہیں آپ یہ اچھا ہے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے انسان گھر میں. اچھا ایسا نہیں, جو بھی جائے تو رات کو یہ باہر بیٹھتے ہیں, آپس میں حل کر لیتے ہیں. پھر وہ تیسری پارٹی آ کے وہ مفاہمت کرے. اچھا بھائی ایسا نہیں تھا, ایسا تھا. بہت اچھی بات. ارشاد سعیدی صاحب ماشاءاللہ, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بڑے ایک خوش طبع انسان اور بڑے اچھے
ان کی گفتگو میں بھی وہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ جو شخصیت میں ہے. اچھا مصعب یہ فرمائیے گا طالب علمی کے زمانے میں کھیل کود کی طرف بھی کچھ ہم نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی رجحانات رہے اور وہ ایکٹیویٹیز فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کیا رہا؟ ہاں جی ہاں، میں اپنے زمانہ طالب علمی میں کسی گیم میں یا کھیلوں میں میں بڑا نام تو پیدا نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں نام پیدا کرنا تھا نا آپ نے. تھوڑا بہت اس میں ضرور حصہ لیتے رہے. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور میں جہاں تھا وہاں اس وقت 92 میں نے میٹرک کیا. تو اس وقت ہمارے ہاں یہ جو گیمز ہیں جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، تو یہ تو ابھی دیہاتوں میں پہنچ رہی تھی اس وقت. تو وہاں کے جو گیمز تھے، کھیل تھے، وہ کبڈی ہے، وہ گلی ڈنڈا ہے، برف پانی، لگتا ہے آپ بھی ماشاءاللہ بھائی مفتی صاحب پوچھیں گے نا. تو وہ یقیناً اس میں زندگی کا حصہ ہے اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے بندے کی ایج کا کہ اس میں حصہ لینا ہی پڑتا ہے. اور ہم نے بھی لیا الحمدللہ. ایک اچھا بچپن بھی ہے، ایک اچھی اسٹوڈنٹ لائف بھی ہے، لیکن میرا زیادہ تر رجحان تعلیم اور تعلم کی طرف ہی رہا ہے. البتہ ضرورت کی حد تک ان تمام چیزوں میں والی بال، ہمارے علاقے میں وہ والی بال بھی ایک اہم چیز ہے اور اس کے ابھی بھی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو اس میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کچھ جس کو آپ کہیں کہ جو کوئی منظم گیمز نہیں ہوتی لیکن چھوٹی موٹی گیمز جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے، تو یہ تو پھر اپنے کزنس کے ساتھ اور اہل محلہ جیسے دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سب چیزیں تو پھر زندگی کا حصہ ہیں. اچھا وہ سب دیکھا ہی گیا ہے کہ ماشاءاللہ جو شخص اپنے عروج پر بہت ایکٹیو نظر آتا ہے تو ظاہر ہے بچپن میں اور نوجوانی میں بھی بڑے اس میں ظاہر اسکلز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نا. تو آپ کی نوجوانی کے دور میں کھیل کود کی طرف، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف کیا رجحانات تھے؟ چونکہ ظاہر ہے ایک ماحول سے وابستگی تو بعد میں ہوئی، لیکن ابتدائی دور کی میں بات کر رہا ہوں. کیا رہا، کیسا رہا؟ اس سے پہلے تو پھر ہر قسم کے کھیل میں ہم نے شرکت کی ہے، تباہ آزمائی کی، تباہ آزمائی اور پھر اس میں مہارت بھی حاصل کی ہے. کرکٹ میں فاسٹ بولنگ، اسپن، اچھا اور آل راؤنڈر تھا میں اس میں. اوپننگ اکثر میں آج بھی آپ آل راؤنڈر ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہاکی کے اندر، اور پھر فٹ بال ہے، پھر وہ ٹیبل فٹ بال وغیرہ، اس میں ابھی بہت ماہر ہوں. جلدی جواب دینے کا آپ کا فن ہے، یہ اسی سے آیا، یعنی ہر بال پہ ہٹ کرنا. نہیں سر، اس طرح کے گیموں کے اثرات گفتگو پہ تو نہیں ہوتے. ہاں برین پہ شاید ہوں کہ آکسیجن تیزی سے پہنچتی ہے. تو یہ ابھی یہ اللہ تعالیٰ بس کسی کا انتخاب کر لیتا ہے کہ اس کو کسی ایک فیلڈ کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. ان کو قوالی کے لیے منتخب کیا، یہ ماشاءاللہ نعت گو شاعر ہیں، یہ ہمیں اس علمی فیلڈ کی طرف. یہ خشک مضمون تھا، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ پڑھنا پڑھانا، دماغ ہمارا دکھ جاتا ہے. ہم 2 گھنٹے کام کریں اور ایک مزدور 6 گھنٹے کام کرے، وہ اتنا نہیں تھکے گا جتنا ہم تھک جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے جس سے بس. اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس نے اس فیلڈ میں لگا دیا. اگر میں سیاست کی فیلڈ میں جاتا تو پھر ہم سے بڑا تقریب کار شاید کوئی نہ ہو. ذہن کے اندر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وہ پہلے وہ ہماری محلے کے اندر بنی ہوئی تھی ٹیم لیڈر فقیر ہی تھا. اور لڑائی جھگڑا یہ وہ سب چیزوں کے اندر. اسی طریقے سے آپ مجھے ہدایت کار بنا دیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بولنا ہے. ڈائلاگ مجھ سے لکھوا لیں، اتنے اٹریکٹیو، ہر ڈائلاگ کے اوپر شاید آدمی پھڑک جائے. کبھی میں چیزیں سنتا ہوں، میں کہتے ہیں وہ بڑی کمی ہے، نقص ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کسی کے اندر ودیت فرماتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ پازیٹیو راستہ اللہ نے. اچھا ایک اسکل آپ نے مجھے بھی بتائی تھی دوران گفتگو، ہم آف ایئر تھے. مفتی صاحب نے فرمایا میری کتاب ہے باقاعدہ، اور اس کو پوری کتاب کو جب بھی چھپتی کتاب آپ کی تو کمپوزنگ خود کرتے ہیں اور بہت اچھی ماشاءاللہ اس میں بھی بڑی مہارت. پھر پروف ریڈنگ خود کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی اسکل ہے. ظاہر اس کے لیے بھی لوگ ہائر کرتے ہیں کہ بھائی آپ ٹائپ کر دیں، آپ اس کو دیکھ لیں ایک نظر، اس کو ذرا سا مصفحے کو پروف ریڈ کر لیں. تو یہ سب چیزیں بھی ماشاءاللہ پھر ترغیباً میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہمارے خصوصاً نوجوان سن رہے ہیں اور طالب علم خاص طور پہ، آپ چیزوں کو چیلنج بنائیں کہ میں اس کو، یہ چیلنج ہے میرے لیے، یہ مشکل ہے، مجھے اس پر غالب آنا ہے. کیا بات. آپ کا ٹیلنٹ نکھرے گا اور آپ ترقی کریں گے بہت زیادہ. جب ہم کام دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں نا
تو وہ ٹیلنٹ پھر آپ کو یوز تو نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے استاد محترم عبدالستار سعیدی صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے پوچھا یہ کتابیں کون تمہاری لکھتا ہے؟ حضور میں تو خود ہی کرتا ہوں. یار بہت اچھا کام کرتے ہوں. انہوں نے منطق کی کتاب لکھی تھی, کہنے لگے میں نے مسودہ بھیجا, اس میں کلی لکھا تھا, کلی جزوی ہوتی ہے, اس نے گلی لکھ دیا. کہنے لگا وہ میں اس کی تصحیح کر کے بھیجتا ہوں, اس سے زیادہ 50 غلطی ہے, پھر وہ کر دیتا ہے. کمپوزر تو علم نہیں رکھتا نا, نہیں رکھتا, صحیح بات. تو اس لیے ابھی جو میں نے میری قرب الہی جو کتاب آئی ہے, اس میں ٹوٹل اس کا مواد کی تلاش 3 جلدوں پر ہے. حالانکہ یہ ٹوٹل میں نے کی, کسی شاگرد کی مدد نہیں لی. جی جی جی, کیونکہ میرا علم زندہ ہی اس وقت رہے گا جب میں خود کتابوں سے وابستہ واہ واہ واہ. اگر میں شاگردوں سے جمع کرواؤں گا نا تو سہل پسندی آئے گی میرے اندر. پھر پوری کتاب لکھنا, پھر اس کو فارمیٹنگ اس کی کرنا, فونٹ چینج, کلر چینج, کس کو باریک فونٹ میں لکھنا ہے, کس کو موٹے فونٹ میں. حضرت کو میں نے تحفہ دیا, حضرت کو پیش کروں گا انشاءاللہ. وہ اس میں بڑی محنت میں نے کی ہے, پورا کمپلیٹ کر کے پھر مسودہ جب ہم اس کو کمپوزر کو دیتے ہیں نا, وہ کہتا ہے اس میں کروں کیا, بس پھر وہ وغیرہ پہ لے جا کے اس کو سیٹ کر دیتا ہے پیجز کو یوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چیلنج بنائیں چیزوں کو, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ترقی رہے گی. یہ بھی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے آپ کا کہ چیلنج میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں. دیکھیں آپ نے کبھی میرے جب چھوٹے تھے نا تو میں یہاں لاتا تھا بچوں کو, اس کے بعد اب وہ منظر عام پر نہیں. اب ہمارے بچے ماشاءاللہ ابھی اے لیولز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں, فتویٰ بھی لکھتے ہیں, سب کچھ. میں کہتا ہوں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے نا کہ بھئی آپ کون ہیں, کس کے بیٹے ہیں, تو آپ بتائیں کہ میں واہ 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 واہ, کیا بات. آپ سے میری شناخت ہونی چاہیے, مجھ سے آپ کی شناخت نہ ہو. بہت اچھی بات. بچے اس پہ عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے چاروں بچے عالم بھی بن رہے ہیں, چھوٹی بچی بھی پڑھ رہی ہے. بہت اچھی. تو یہ سمجھانے کا مقصود ہے بس, اللہ تعالیٰ ہمیں عجب و خود پسندی سے بچائے. ہم نے اپنا اساتذہ سے یہی سیکھا. میرا اساتذہ میں ماشاءاللہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب, عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد تھے. مولانا خادم حسین صاحب بھی استادوں میں رہے. عبدالستار سعیدی صاحب. اس کے علاوہ اگر کچھ استاد غلام عتیقی صاحب ہیں, اور کچھ استاد کا نام رہ گیا وہ یاد آئے گا تو میں بولوں گا, پھر ہو سکتا ہے پروگرام دیکھے تو فیل کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا, محنت کریں لگاتار. بہت اچھی بات. میں ابھی بھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک کام کرتا ہوں. اس عمر میں آ کر ابھی بہت زیادہ میں کام کرتا ہوں. مسلسل بیٹھنا, لکھنا, دماغی کام, اس سے بڑی برکت ہے. بہت اچھی بات. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں گھرانوں میں کہ جو سب سے ڈل بچہ ہوتا ہے, جس کے دیکھ لیے کہ پرائمری میں ہی نمبر اچھے نہیں آ رہے, وہ کہتے ہیں یار اس کو مدرسے میں ڈال دو کہیں, اور اس کو یار مولانا بنا دو, وہ ٹھیک رہے گا. لیکن جو لوگ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں, جس میں اللہ نے جن کو صلاحیت دی ہوتی ہے بچپن سے ہی, اور اگر وہ علم دین کی طرف آ جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر مفتی اکمل صاحب جیسے لوگ بن جاتے ہیں, پھر مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب جیسے لوگ بن جاتے ہیں, سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب جیسے لوگ بن جاتے ہیں, کہ جو دین کو کی ابلاغ میں, ترویج میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. ایک یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بات ہے کہ جو سب سے ناکارہ بچہ ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اسے مدرسے میں ڈال دیا جائے. یہ سوچ بالکل غلط ہے. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی. ہمیں گولز بنانے چاہیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, اور محنت ظاہر آپ جب کریں گے تو آپ کی اسکلز مزید بہتر ہوں گی. سبھی بھائی کیا کہیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اس مرتبہ بھی, اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں, اب یہ ظاہر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں, تو عید کی خوشیوں کو لوگوں کے چہروں پر جب دیکھ رہے ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیے عید کی بنیادی خوشی تو وہی ہے جس نے رمضان درست طریقے سے گزارا, عبادات میں گزارا, اس کے لیے اصل خوشی ہے. ایک ہے سماجی طور پر ہمارے یہاں خوشیاں, ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع میسر آتے ہیں, اور ان ملنے کے مواقعوں میں ہم خوش ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ لوگوں سے. لیکن اب کووڈ کی وجہ سے آپس میں ملنے میں بھی مسائل پیدا ہو گئے, اس لیے بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں ہو پا رہی یا نہیں ہو سکیں گی جیسی ہو رہی ہیں, اور شاید ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ عید کی حقیقی خوشی تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ان عبادات کا, اس خشوع و خضوع کا انعام مل جائے مومن کو, اور وہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو ملے گا اور لوگ خوش ہوں گے. بات ہوئی تو بڑی اچھی بات تھی کہ اس کورونا نے ہمیں گھر والوں کے قریب کر دیا. پہلے آئے تو گھر بچہ سو رہا ہے, زوجہ سو رہی ہے, کچن میں خود جا کے انڈر ڈے بنا کے بیچارے کھا لیے, ناشتے میں صبح خود ہی بنا کے نکل گئے. لیکن اب کیا ہے, سب بیٹھ رہے ہیں, موجود ہیں, دسترخوان پہ ساتھ ہیں, گفتگو میں ساتھ ہیں, گھر کے مسائل ہوتے ہیں. بظاہر اس نے ایس او پیز کا ایک رجحان دیا ہے, لیکن گھر والوں کو واقعتاً قریب کر دیا. آپ نے ایک بڑی قیمتی بات کی کہ میں نے بچوں کو یہ سمجھایا, میں اس پہ ایک چھوٹا سا اضافہ کروں. ہر ذہین آدمی کا کام یہ. ایک دن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھا کینیڈا کی کسی مجلس میں, تو ہم کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے. آپ کو میری عادت کا پتہ ہے, میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال نکال لیتا ہوں جس سے کوئی بات مل جائے حکمت کی.
ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ صبی رحمانی صاحب، میں نے اپنے صاحبزادگان کو یہ کہا، بچوں کو، کہ اگر میں نے یہ دیکھ لیا یا میں نے سن لیا کہ کسی نے آپ کا ہاتھ چوم لیا، لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تو میں آپ کو چھڑی سے ماروں گا آپ کا ہاتھ۔ اچھا سوچئے تربیت کا یہ بھی مرحلہ ہے، حالانکہ ظاہر ہے اتنا بڑا سلسلہ ہے، اتنا کہ جو حقیقی علماء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے زیور علم سے آراستہ ہوں اور ان کی شناخت، ان کا علم و فضل ہو، ان کی نسبت نہ ہو۔ نسبت اپنی جگہ ایک بہت اہمیت رکھتی ہے چیز، لیکن صرف نسبت کی بنیاد پر کھڑے رہنے سے کام نہیں چلتا۔ دین کا کام علم اور نسبت کی روشنی کو ملا کر ساتھ چلنے سے چلتا۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، طاہر بھائی اور ماہر بھائی بیٹھے ہیں، عید جی 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 حضرت مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، یہ میں کبھی کبھی خوشبو کا پان کھا لیتا ہوں، تھوڑا چبائیں تو وہ حلق میں وہ چھالیاں جا کے مار تو کھانسی ختم نہیں ہوتی۔ آپ لوگ یہ کیسے رکھ کے اتنے گھنٹوں پڑھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت سے نوازا، گلے میں آتی نہیں چھالیاں، یہ کیا ہے؟ یہ تو پان کھانا چھوڑ دیجیے۔ نہیں، ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں معلومات کے لیے کہ کیا وہ ایک تو تری اترتی رہتی ہوگی، آپ گرا گیلا رہتا ہوگا، لیکن وہ چھالیاں کام کیوں نہیں کرتی ہمارے خلاف؟ چھالیاں نہیں اتارنی۔ اچھا فن ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ جو پان کھانے والا ہے وہی یہ کر سکتا ہے۔ ہم جو کبھی کبھی پان کھاتے ہیں نا، وہ پان کو بہت تیزی سے چبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ بہت تیزی سے چبا جائیں گے اس کو تو پھر اس کے ریزے آپ کو کہیں نہ کہیں ہمارے حساب کا یہ رکھے رہتے ہیں۔ اس میں سماجی گہرائی وہ چھالیاں نہ چبائیے نا آپ، اچھا بس یہ تھوڑا خیال کیجیے، وہ چھالیاں چبا کے یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ محفل میں بھی رہ کے اگر آپ پان چبا رہے ہیں تو کیا فائدہ آنے گا؟ اچھا، ہم لوگ پڑھنے کے دوران ہم پان نہیں کھاتے، ہم لوگ چند لوگ ہیں جو پان رکھ کے پڑھتے ہیں، ورنہ ہم لوگ وہ عیدگاہ ماں، وہ میں چاہتا ہوں اگر اس مرحلے پر آپ اگر یہ شامل کر لیں تو عید کی خوشیاں دوبارہ دیں گے۔ بھائی زحمت جی ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابو کو، کیا بات ہے، عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو، ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عید گاہ ماں غریبا کوے تو، عید گاہ ماں غریبا، عید گاہ ماں۔ کیا بات ہے۔ 29ویں کو رخ کی تیرے دید ہو گئی، 29ویں کو رخ کی تیرے دید ہو گئی، اب چاند چاہے ہو کہ نہ ہو عید ہو گئی، کیا بات ہے، کیا بات۔ غریبا عید گاہ ماں غریبا کوے تو انبساط عید دیدن، روے تو انبساط عید دیدن، روے تو صد ہلال عید قربان ند کنم، صد ہلال عید قربان، صد ہلال عید قربان ند کنم، اے ہلال ماں خمیں اب روے تو، اے ہلال ماں خمیں اب روے تو،
وقت درد ہے. یا نظام الدین محبوب الہ. کیا بات ہے. یا نظام کیا بات ہے. یا نظام الدین نظام الدین یا نظام الدین کیا بات. محبوب الہ. جملہ محبوبہ غلام روئے تو جملہ محبوبہ غلام روئے تو عید گاہ ماں. کیا بات ہے. کیا کہنے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ. یہ ایک عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کا ایک الحمدللہ ایک موقع مل گیا ہمیں کہ طاہر علی ماہر علی نظامی قوال موجود اور ان کی جب کبھی ہم عید شو میں ان کو بلاتے ہیں یا آئے ہیں تو ہم نے ضرور یہ کلام سنا ہے ان سے تاکہ جو یقیناً جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو خانقاہوں سے وابستہ ہیں اور جو خانقاہ سے وابستہ ہے وہ محبوب پاک محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیوں نہ جانے. ظاہر ہے ان کا کلام ان کی نثر ان کی نظم جو ہے وہ بہرحال ایک دلوں میں کیفیت پیدا کرتی ہے اور کلام میں ایک جو حلاوت ہے وہ محسوس ہوتی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے. جی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا شان عید میں اور عید الفطر کی خوشیاں اور ARYQTV کا یہ اہتمام بہت اچھے انداز میں طاہر علی ماہر علی نظامی نے کلام پیش کیا حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. حسین یوسف میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا حسین یہ بتائیے کہ آپ نے بہت کم عمری میں آپ ماشاءاللہ نعت خوانی کی طرف والد صاحب کے ساتھ ہی آئے اور والد صاحب نے آپ کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا. اب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ تو باقاعدہ نعت خوانی کر رہے ہیں تو دیگر ایکٹیویٹیز میں یا ظاہر آپ کی عمر ایسی ہے کھیل کود اور دیگر اس میں کیا رجحان ہے آپ کا اس میں ہے بھی یا مکمل طور پر؟ وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ اب اتنا ٹائم نہیں ملتا چونکہ میں پہلے اس طرح مائک پہ جو ہے وہ میں نہیں نعت شریف پڑھا کرتا تھا, آپ کو بھی جی پتہ. تو والد صاحب اپنی حیاتی میں یہ فرماتے تھے کبھی کوشش کی بھی پڑھنے کی تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. اچھا آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور پھر کوئی مطلب محبت کرنے والا اگر ابو سے کہہ دے کہ میمن صاحب اپنے بیٹوں پہ آپ توجہ دیں یا ان کو آپ مطلب پڑھائیں یا سکھائیں ان کو کچھ, تو وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ مجھے کس نے نعت خواں بنایا. کہنے کہ جس طرح میں بن گیا ہوں نعت خواں اگر ان کے نصیب میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بنا دے گا. تو کہنے لیکن پڑھائی بہت ضروری ہے, یہ جو ہے وہ علم حاصل کر لیں پہلے. تو ابھی تعلیمی سرگرمی کیا ہے آپ کی اس وقت؟ جی میں الحمدللہ CA کے 4 ماڈل تک جو ہے وہ میری پڑھائی مکمل ہے اور اب میں نے اس کو ACCA میں کنورٹ کروا کے اب 2 پیپرز رہ گئے میرے, وہ بھی مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی. جو ہے وہ بگ 4 کی میری آرٹیکلز ہیں KPMG میں 8 مہینے. تو یہ ہے کہ بائی پروفیشن جو ہے وہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اب والد صاحب کے بعد جو ہے وہ اس طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کو میں نے جو ہے وہ کیونکہ ان کی وہ بھی خواہش تھی. اچھا لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے اس وقت جو جنہوں نے QTV ٹیون کیا ہے جو یوسف میمن صاحب کا بیٹا بیٹھا ہے, اب یہ نہ جانے یوسف بھائی جیسے پڑھتے ہیں, یہ کیا انداز ہے ان کا, یہ تو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آیا آپ کس طرح کا پڑھتے ہیں, یوسف بھائی کو پڑھتے ہیں یا آپ کا اپنا انداز ہے. یہ بات بھی تو ہے نا, لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. حرکت ایسی تھی ان کو آنا ہی تھا اس لیے. نہیں بالکل بسم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے 2 اشعار اور یوسف بھائی کا اگر آپ پڑھتے ہیں وہ جو انداز ماشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں کہ درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے, درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے, درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے, ہے یہ دولت کسی کے لیے, ہے یہ دولت کسی کے لیے. آپ کونین کے لیے آئے آقا, آپ کونین کے لیے آئے, میں تو آیا ہوں آپ ہی
واہ 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 کے لیے میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، سلامت رہیں. بہت ایسا وقت کہتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف بھائی نے دعا کی ہو ان کے لیے کہ پروردگار میری نسلوں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خاں پیدا کرنا. تو وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہو تو یقین کریں ایسے سنتے ہیں اور اس انداز میں سنتے ہیں کہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ میں نے انہیں نعت سنتے ہوئے اور خود پڑھتے بھی ہیں. تو وہ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک بہت پہلے میں نے کافی پہلے ایک شو کیا جب مفتی صاحب کے ساتھ، تو مفتی صاحب نے ایک کلام پڑھا، وہ بڑا وائرل ہوا اور بہت لوگوں نے دیکھا اس کو. تو آج میری خواہش ہے اور آپ لوگ اگر تائید فرمائیں، اگر آپ لوگوں کی تائید ہوگی تو انورٹ میں نہیں ہو سکے. خواہش نہیں ہے، نہیں تائید، میں نے کہا میری بات کی تائید. یہ خواہش نہیں ہے، یہ نصاب ہے. نصاب ہے. مفتی صاحب اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو پڑھ کے دکھائیں گے کہ دیکھو بھائی ایسے. اللہ اکبر اللہ. یہ مفتی صاحب نے پانی بھی پی لیا اب تو انشاءاللہ. اور وہ چھالیہ جو ہے نا، چھالیہ مفتی صاحب نے ایک دن میں نے مفتی منیب صاحب سے یہی کہہ کے یہاں پڑھوایا. اچھا چھالیہ بھی اب تو میری بعد میں گالی دے گا پانی. مختصر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوائے یار حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستا. کیا بات ہے، واہ واہ تیرا. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے. سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. اب حسن قبت خواجہ اجمیر سنا. کیا بات ہے، طبع پر جوش ہے رک نہیں خامہ تیرا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. اچھا میں یہ سبھی بھائی ہیں ہمارے، طاہر بھائی، ماہر بھائی، لیکن مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے کمنٹس لینا چاہوں گا کیونکہ ان کے لیے پہلا موقع ہوگا کہ مفتی صاحب کو فتاویٰ دیتے ہوئے تو بہت سنا آپ نے اور پوری دنیا اس بات کی قائل ہے اور اس پر کوئی دو رائے نہیں. کیا فرمائیے گا ماشاءاللہ کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ. معذرت، اس میں حکمت کیا ہے کہ پتہ ہے استاد جو کمنٹس دیں گے تو بڑے مفتی صاحب کے یہ ایک تو آپ کی یہ اسسمنٹ بالکل بجا ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے. فرسٹ ٹائم بالکل بالکل مجھے. اور دیکھیں اس میں جو شخص دین سے وابستہ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے نعت سے پیار نہ ہو. کیا بات. کیونکہ نعت ہی در حقیقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے والی، بھڑکانے والی، اور اسی کو یہ اس کے ساتھ اس کا لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے. جس دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت کا ذوق رکھنا یہ اس کی طبیعت کے اندر شامل ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ پھر کسی کو پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی خاص ملکہ عطا فرمائے، کوئی محض گنگنائے.
تو بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اسی واہ طرح. واہ 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 کیا بات اور بہت خوب انداز کیا میں آپ کچھ انہوں نے کہہ رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں آپ بھی. صاحب یہ کامنٹس کا نہیں, یہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مفتی صاحب کو اچھی آواز دی, نعت پڑھنے کی توفیق دی, لیکن ان کو فقہ میں لگا اور ہمارے لیے راستے آسان. لیکن کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھا ہے مفتی صاحب نے, اور ایک نوٹ یعنی کہ اتنے انعماق اور اتنی یعنی کہ. اور یہ سبی بھائی, یہ نعت اگر اس ذوق سے پڑھیں گے تو تبھی فقہ کو بیان کرتے وقت بھی وہ ذوق آئے گا, اس کا ریفلیکشن آئے گا. سیدی صاحب میں اپنے بچپن تک دیکھتا رہا, تمام اہم علماء اللہ کے کرم سے نعت شریف پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں اب بھی, لیکن اس زمانے میں بہت رواج تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ابتدا میں ایک آدھ نعت شریف اگر کوئی نعت خان نہیں ہے تو علماء خود پڑھتے تھے, اور خوشگلو بھی تھے اور اچھا ذوق بھی, شعر کا ذوق اچھا, دوران تقریر بھی ترنم میں اشعار پڑھ دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کاڑوی صاحب علیہ رحمہ جیسے لوگ آئے جنہوں نے تقریر کے دوران ایک فضا بنا دی جہاں میں پورا ایک ماحول بن گیا اس سے. تو شعر سب کے حافظے کا حصہ ہوتے تھے اور سب کے ذوق کی تراوٹ کے لیے موجود ہوتے تھے. اللہ کرے کہ آج بھی علماء شعر و ادب سے بھی قریب رہیں اور اچھا شعر پڑھیں بھی اور سنیں بھی, تو یقیناً کیونکہ میڈیم ہے گفتگو کا اور شعر بہت سریع الاثر ہے, اگر آپ بہت دیر بات کریں اور اس کے درمیان دو اچھے اشعار سنا دیں تو تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہو, بہت سارے مضمون کو چند جملوں میں آپ نے پرتاثیر بنا کے کہنا ہو, تو شعر اس کا بہترین ذریعہ ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی, یہ شعر تو واعظین ہوتے تھے, ایک روایت تھی پورے واعظین کے, اور واعظین بہت خوش گفتار تھے. ان کا کمال یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس اشعار کا کلیکشن بہت زیادہ ہوتا تھا اور بہت خوش گفتاری کے ساتھ, نرمی و لطافت کے ساتھ وہ گھنٹوں میں شعر بیان کر کے اسی میں سے کئی نکات نکل آتے ہیں. لیکن آج مفتی صاحب کو سن کے پہلے بھی سنا جناب, آج پھر آپ صرف آپ سب نہیں بلکہ پورے ناظرین بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ آج ہماری عید دوبالا ہو گئی اور اس کی خوشیاں. جو آج کل نعت خواہ جو بہت زیادہ معذرت سے بہت زیادہ شور شرابہ بہت ہو رہا ہے, یہ انداز اختیار کرنا اللہ کے راستے, اسی لیے پڑھا یہ انداز, یہ نصاب کہا نا انہوں نے, بالکل نصاب, ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ نصاب یہ انداز اختیار کریں تو اس پہ ماشاءاللہ اثر بھی ہوگا بہت. یہ نہ کریں ایک ہاتھ اٹھا لو دوسرا ہاتھ اٹھا لو. جی ہاں, نعت کے ساتھ سنجیدگی ضروری ہے. جی جی, اب جس نے مدینے جانا ہاتھ اٹھا لے, جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ مدینہ نہیں. آپ کوئی سوال کر رہے تھے مجھ سے؟ چلے میں نے کہا ذرا تھوڑا ویسے تو بیٹھنے کا کبھی موقع ملتا نہیں. جیسے اب آپ لوگ یہ باقاعدہ سیکھتے ہیں, یا جیسے بڑے استاد صاحب ہوتے ہیں پڑھ رہے قوالی, آپ کو پیچھے ایک آدھ شعر پڑھایا آپ نے کیا, تو یہ راگ کی پوری پہچان ہوتی ہے یا بس ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہمارا جو تعلق ہے جو نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے حضرت بالخصوص, اور اب سے نہیں یہ جدی کشتی جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہوں, بچپن سے ہی جو ہے وہ جو تعلیم جو شروع ہو جاتی ہے تلفظ کی, تو ریاضت وغیرہ کرتے ہیں بہت ضروری ہے. راگ راگنی سے بہت ضروری ہے. کلام اساتذہ کے مقدمین کے کلام وہ پڑھنا, آپ اور آپ کے یہاں تو فارسی کا بڑا اہتمام ہے, فارسی کلام آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب کسی اسکول میں تو ہم یہاں کوئی نہیں پڑھا رہے ہیں, فارسی نہیں پڑھائی جاتی. یہ ساری صحبت ہمارے والد کی, ہمارے دادا کی, ان کے والد کی صحبت سے بہت زیادہ پڑھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ. اپنے والد کے ساتھ رہ کے فارسی پڑھ. اچھا یہ بتائیں, قوالی کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ چونکہ مفتی صاحب نے پوچھا تو مجھے یہ بھی خیال ہے, کیا عصری تعلیم بھی جاری و ساری رہتی ہے, صرف قوالی کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں مطلب کیا اہتمام ہے, مجھے نہیں اندازہ, آپ یہ بتائیں گے تو. اصل میں بیٹھ کے سیکھنا بھی پڑتا ہے, ماحول سے وقت بھی دینا پڑتا ہے. خود بخود تو ٹھیک ہے بچپن سے ہم کر رہے ہیں, لیکن بیٹھ کے سیکھنا بھی پڑتا ہے. اچھا, اور محفل شناسی اس کی ایک الگ تعلیم کہ محفل میں کیا کرنا ہے, یہ بھی ایک الگ. اچھا, سبھی بھائی کے جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ, تابش اور سرمد جو ہے بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, تو سبھی بھائی کیا عید پر کچھ اہتمام وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے؟ باربیکیو چھت پر تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہی ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے کھانا پینا تو ہر گھر میں ہوتا ہے, لیکن میں نے ان سے وقت لے لیا اہتمام کا جو آپ پوچھ رہے تھے. اگر عید گزارنی ہے تو 2 دن بعد جب ہوش آئے گا تو تیسرے دن ان کی قوالی سے پھر بے ہوشی کی طرف جائیں گے. عید کے دن دعوت دے دی ہے بھائی. اچھا, عید کے تیسرے دن. اچھا, آپ سب نے آنا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایک سما کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں سبھی بھائی بھی, ان کے ماشاءاللہ بچے بھی. سما کا ذوق بھی دیکھو اس لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فارسی کلاموں کا رواج اب رہ گیا ہے تو صرف محافل سما میں رہ گیا ہے.
ورنہ سب ختم ہو گیا. آج بھی اساتذہ کے کلام سننے کے لیے، غزلیں سننے کے لیے، نعتیہ حمدیہ کلام سننے کے لیے آپ حوالوں سے بات، ان کی بیازیں ہیں. نعت خوانوں کا وہ کلیکشن نہیں ہے جو ان کے پاس ہے ماشاءاللہ، اور وہ نسل در نسل چلا آ رہی بیازیں. حافظ شیرازی، شیخ سعدی، جامی، الحمدللہ سب پڑھتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا طاہر علی، ماہر علی، نظامی قوال برادران آپ کا، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کا، قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، حاجی حسین یوسف احمد آپ کی تشریف آوری کا. آپ لوگوں کے آنے سے یہ ایک ایسی رونق آئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا ہوں. بالکل ایسا لگ رہا ہے اپنے ہی رشتہ داروں میں، اقربا میں بیٹھا ہوں، چونکہ ظاہر ہے یہ ہماری ایک فیملی ہے پوری. ARY فیملی کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام اعزاء و اقربا کو، تمام ملنے جلنے والوں کو عید کی بہت مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال جب یہ ہم ماہ رمضان میں عطا فرمائے، عید الفطر عطا فرمائے، تو کرونا جیسی کوئی آزمائش ہم پر مسلط نہ ہو، کرونا جیسی کوئی آزمائش ہمارے سامنے نہ ہو، بلکہ امن ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، خوشحالی ہو، اور رمضان المبارک ہو اور عید الفطر ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.